آج کا انٹرویو بہت اسپیشل انٹرویو ہوگا ہمارا، اور میں آپ سے سب سے پہلے گزارش کروں گا جن دوستوں نے کشمیر سوشل ریویو کا پیج یوٹیوب اور فیس بک پہ ابھی تک لائک نہیں کیا، کائنڈلی اس پیج کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آپ پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے لائیو اور جو بر وقت انٹرویوز ہیں آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کے ہمارے گیسٹ جو ہیں بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں، مشتاق منہاس ان کا نام ہے، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ انہوں نے 11 الیکشن لڑے ہیں اور یہ کبھی الیکشن ہارے نہیں تھے موجودہ اس الیکشن سے پہلے۔ یہ کوئی 4 دفعہ نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، پریس کلب کے 7 دفعہ یہ سیکرٹری جنرل رہے ہیں، پنجاب یونیورسٹی اور پنجاب کالج میں یہ اس کے بھی طلبہ یونین میں ایکٹیو سیاست وہاں پہ کرتے رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ عہدیدار منتخب ہوتے رہے ہیں، اور بہت ہی کامیاب پروگرام کرتے رہے ہیں۔ یہ آج ٹی وی سے ان نے الیکٹرانک جرنلزم سٹارٹ کیا تھا، نصرت جاوید جو پاکستان کے ہمارے استادوں میں شمار ہوتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے پروگرام کیا۔ پھر یہ جب سیاست میں آئے تو انہوں نے پہلی دفعہ سیاست میں آ کے ایک باغ کی روایتی سیاست میں ایک ہلچل مچا دی، اور پہلے ہی الیکشن میں انہوں نے کلین سویپ کر کے وہاں پہ منسٹر بنے، اور اب یہ جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے نائب صدر ہیں۔ مشتاق صاحب ویلکم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ولید بھائی شکریہ۔ اس کے ساتھ ایز یوزول ہمارے ساتھ ڈاکٹر دانش ہوں گے۔ ڈاکٹر دانش جس طرح ہر پروگرام میں ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں، MIT سے یونیورسٹی آف میساچیوسیٹس سے انہوں نے پولیٹیکل اکانومی میں PhD کی ہے، فرینکلن مارشل کالج ہے، یونیورسٹی ہے امریکہ کی، وہاں پہ ایز اسسٹنٹ پروفیسر اس ٹائم وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دنیا کے لیڈنگ پروفیسر کے طور پر، لیڈنگ اکانومسٹ کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں، اور بہت سارے جو اکانومی کے کمپٹیشنز ہیں انٹرنیشنل سطح کے وہ یہ جیت چکے ہیں۔ تو دونوں حضرات کو میں پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور اسپیشلی مشتاق صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروف اپنی جو اسکیجول تھا اس میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اس پروگرام میں آپ ہمارا حصہ بنے۔ تو مشتاق صاحب جس طریقے سے میں نے آپ کے تعارف میں کہا تو بہت لیٹس اسٹارٹ ود اے لائٹر موڈ۔ تو آپ کوئی نہیں آ رہے، کوئی الیکشن کبھی نہیں آ رہے، 11 الیکشن آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جیت چکے ہیں۔ صحافت جب آپ نے سٹارٹ کی تو جو ہمارے نصرت جاوید صاحب ہیں جنہیں ایک استاد کا درجہ حاصل ہے، آپ نے ان کے ساتھ پروگرام کیا اور نیا ٹرینڈ سیٹ کیا آپ دونوں نے، جو ڈسکشن پینل بنایا، اور بہت سکسیسفل پروگرام تھا وہ بھی آپ کا۔ اور وہاں سے ایک تو میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی یہ جو سکسیس ہے، جو آپ کی کامیابی ہے، اس کی کنجی کیا ہے؟ آپ ہارتے نہیں ہیں، جس فیلڈ میں جاتے ہیں کامیابی آپ کی طرف چل کے خود آنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کی کامیابی کی کنجی کیا ہے، لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیں۔ اور دوسرا، اتنا سکسیسفل کیریئر چھوڑ کے، جرنلزم پاکستان میں ایک ڈریم جو پروفیشن ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے آپ کیوں سوئچ کیوں ہوئے، آپ سیاست کی طرف کیوں مائل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ولید بھائی، دانش بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے ایک عمومی سا سوال پوچھ لیا ہے۔ دیکھیں یہ سکسیس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ محنت نہیں ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ میں یہ کہوں کہ کوئی اس میں بہت زیادہ ہارڈ ورک کا میں قطن خوش نہیں ہے۔ کوئی اللہ توکل پروگرام ہے، ماں باپ کی دعائیں۔ باقی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ میں بڑے ہی اوائل عمری میں یہاں سے جب چلا گیا، میری بڑی خواہش تھی، اور میں چونکہ باغ میں جب تک میں نے میٹرک نہیں کی تھی، میں نے باغ سے کوئی 6-7 کلومیٹر دور ایک جگہ ہاڑی گل، میں ہاڑی گل سے آگے کبھی نہیں گیا۔ تو میں نے ویسے میرا ذہن میں تھا کہ میں لاہور میں جا کے پڑھوں، میرا کیا تصور اس وقت۔ میٹرک میں نے کیا تو میٹرک میں میری جو ہے نا سمجھ لیں سیکنڈ ڈویژن، وہ بھی بہت نیچے جا کے، تو وہ سیکنڈ ڈویژن جو کہ تھرڈ ڈویژن کی سرحد کے ساتھ بجتی تھی۔ تو اس کے باوجود میں نے والد صاحب کو کہا، تو سب لوگ مجھ پہ ہنسنے لگے کہ بھائی یہ کدھر ہے، میں جاؤں۔ میں نے کہا جی میں یا گورنمنٹ کالج پڑھوں گا یا FC کالج پڑھوں گا، لیکن میں چلا گیا اپنی قسمت آزمانے۔ یار میرٹ پہ تو داخلہ نہیں مل سکتا تھا، لیکن سپورٹس کوٹے میں چونکہ ہاکی کا اچھا پلیئر تھا، میں نے ٹرائل دیے، کوئی میرا واقف پر لاہور زندگی میں پہلی دفعہ گیا تھا، بلکہ میں پنڈی پہلی دفعہ آیا تھا، تو وہاں پر داخلہ ہو گیا۔ پھر میں اسی کالج کا، میں اسٹوڈنٹ یونین کا نائب صدر، میں نے الیکشن لڑا، ایک ہی سیٹ پہ الیکشن ہوا تھا اور وہ میں نے بڑی بھاری مارجن سے جیتا۔ تو مجھے ایک یہ تھا کہ کوئی کام جو ہے نا، ایک تو میں مرعوب کبھی زندگی میں کسی سے نہیں ہوا، کسی سے میں نے کبھی کسی بھی شخص کی میں نے بالادستی تسلیم نہیں کی کہ اپنے آپ سے زیادہ کسی کو سپیریئر نہیں مانا۔
سب کو اپنے جیسا مانا. میں نے کہا یہ بھی ہماری طرح ہے, جو جتنا بھی ٹیلنٹڈ ہے بڑا. تو میں نہ کبھی کسی کی دولت سے, نہ کبھی کسی کی عہدے سے, نہ کسی چیز سے مرغوب نہیں ہوا. اور میں نے جہاں پر پھر اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کیا, پھر میں نے اپنا پروفیشن جوائن کیا. اس وقت بھی میرا یہی تھا کہ میں اپنے پروفیشن کے ٹاپ پہ پہنچوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں تک پہنچایا. اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں باپ کی دعائیں اور اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہے. نصرت جاوید صاحب سے بہت زیادہ سیکھا, بلکہ نصرت صاحب جو ہے وہ میں نے زندگی میں, اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری جو سب سے زیادہ مجھے اپنے پورے پروفیشن میں نے جو کام کیا, اور میں چونکہ ٹریڈ یونین کا لیڈر تھا, جو پاکستان کا سب سے بڑا پریس کلب ہے, میں اس کا پریزیڈنٹ رہا, سیکرٹری جنرل رہا. تو اس لیے پاکستان میں یعنی الیکٹرانک میڈیا آنے سے پہلے ہی میری ایک پہچان اپنے ٹریڈ یونینسٹ کے, میں اس حوالے سے میری جو ہے نا پورے پاکستان میں کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور جو بھی ہمارے میڈیا سینٹرز تھے وہاں پر تھی. لیکن نصرت صاحب سے جب ملاقات ہوئی میری نیروبی میں, کینیا میں, تو وہاں پر ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد ہم کوئی پروگرام سٹارٹ کریں گے. نصرت صاحب جب واپس آئے, ہم کوئی سال کے بعد, جب یہ جو وکلا کی تحریک جو چیف جسٹس افتخار چودھری والی تھی, اس کے بعد ہم نے یہ پروگرام بولتا پاکستان سٹارٹ کیا. تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ شاید پروگرام جو ہے نا کوئی 15-20 دن, مہینہ زیادہ چل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ہم نے 2015 تک اس کو چلایا, اور پھر یہ اس وقت تک چلتا رہا جس وقت میں نے پروفیشن نہیں چھوڑا. تو ایک تو آپ کا یہ ہے کہ میں بالکل اس میں میری سکسیس جو ہے یہ یا تو ماں باپ کی دعائیں یا کوئی اللہ توکل ہی کام چلتا رہا. ہمارا کوئی اس میں میری کوئی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اس جگہ تک پہنچانا تھا. دوسری بات, جو دوسرا سوال آپ کا ہے کہ جی اتنا کامیاب, میں نے اپنے پیک پہ, میں نے زندگی میں میں نے کبھی بھی کسی جگہ پر میں رکا نہیں ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اچھا جی یہ میرا کام ہو گیا تو بس اب میں اسی کے اوپر میں اکتفا کروں. میں نے اس سے بھی بڑا کام, میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے, میرا چونکہ یعنی جو نظریاتی تعلق تھا یہ میں سمجھتا تھا, ہم ان لوگوں میں سے تھے جو کہ اپنے بچپن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفین میں سے سمجھے جاتے تھے. تو ہم نے پوری وہ اپنے ذہن, اپنے نظریات وہی چیز تھی. تو ہم اس طرح سے ہم رائٹسٹ تھے. تو پی ایم ایل این سے میاں نواز شریف صاحب سے تعلق ہوا, پھر وہاں پر ہی یہ فیصلہ ہوا کہ آپ پالیٹکس کو جوائن کریں. میں ویسے بھی میں چاہتا تھا کہ میں اب صحافت سے میں نے ایک پورا پلان کر کے میں نے 1990 میں صحافت جوائن کی, اور میں نے اس وقت اپنے میرے سارے ساتھی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں یہ کہتا تھا کہ میں صحافت صرف 25 سال کروں. یعنی میں نے اس سے 26ویں سال کی صحافت سوچی ہی نہیں تھی. 1990 میں نے صحافت شروع کی, اور 2015 میں جولائی میں نے صحافت کو الوداع کر دیا. پورے 25 سال میں نے کہا اس کے بعد میں ریٹائرمنٹ لوں گا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے سیاست میں آنا ہے. یہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں کوئی لیٹن امریکہ دیکھوں, کوئی جو ہے نا دنیا کی جو ہے جو اپنی زندگی میں کہیں جا نہیں سکا. تو میرا اپنا پروگرام کوئی سیر و سیاحت کا تھا کہ میں اپنی زندگی کا ریٹائرمنٹ کے بعد یہ حصہ کروں گا. لیکن وہ پھر سیاست میں آنا پڑ گیا. تو اس لیے سیاست میں بھی کیسے کوئی نہیں, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. میرا جو حلقہ ہے وہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ یعنی بڑی برادریوں کا حلقہ ہے, اور اس میں جو ہے وہ بڑا ہی برادریزم کی جو ہے بہت بڑی لعنت اپنی کبھی شکل میں موجود تھی. اور مجھے کہا گیا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ کے جو ہے نا 1500 ووٹ ہیں, آپ کدھر جو ہے آپ پالیٹکس میں سروائیو کریں گے. میں نے کہا اس پہ اب آپ سے مزید جانیں گے, لیکن ایک بڑا آپ نے ایک اہم دلچسپ بات کی کہ آپ کا صحافت سے سیاست تک کا سفر. لیکن آپ جس دور میں سیاست میں آپ نے آفیشیل جوائن کیا, آف کورس سیاست میں تو ہر بندہ کسی نہ کسی طرح پارٹیسپیٹ کرتا ہے, لیکن جو آپ نے آفیشیلی کیا اس دور میں تو پاکستان میں ایک کریز تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اور خاص طور پر میڈیا میں عمران خان صاحب کے سارے چاہنے والے اور کافی دیوانے تھے. تو اس وقت پر آپ نے ایک روایت سے ہٹ کے فیصلہ کیا اور مسلم لیگ نون کو جوائن کیا. اس کی آپ نے ذرا سا ذکر کیا, لیکن آپ اس کو کوئی براڈر پرسپیکٹو دیں گے کہ پی ٹی آئی کے بجائے پی ایم ایل این کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ اچھا دانش, یہ بڑی آپ نے سوال اس لیے کیا کہ میں نے زندگی کا بڑا زیادہ وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ گزارا. عمران خان صاحب جب پالیٹکس میں آئے تو میں مقامی اسلام آباد میں
बीट रिपोर्टर था और मेरी बीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। और जब इमरान खान का डेब्यू हुआ और उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में जो पहला सियासी सफ़र जो इस्लामाबाद से अपना अटक और फिर स्वाबी तक हम 4 दिन के लिए गए, तो मैं 24 घंटे में समझ लें कि इमरान खान के साथ रहा, फिर वापस आए, इतना ताल्लुक़ हुआ। हफीज़ खान नियाज़ी साहब, बाकी जी, अकबर अस बाबर, ये सारे मेरे साथी थे। तो उसके बाद यहाँ पीटीआई का जो है ना इस्लामाबाद में जो कवर्ड मार्केट थी, इसके सामने बाजार रोड पे दफ्तर था मरकजी उनका। तो बाजार रोड के उस दफ्तर के अंदर जो है वो इमरान खान साहब के साथ हमारा घंटों वक्त गुजरता था। तो मैं उनको बहुत ही पर्सनली जानता था, मेरा उनके साथ ताल्लुक था, बड़े आना जाना सारी चीज़ें। तो मुझे सच्ची बात है, मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान की जो एज एक प्लेयर एक मेरे दिल के अंदर जो एक फैन फॉलोइंग थी वो ज़रूर थी। मुझे इमरान खान हमेशा यानी एज ए क्रिकेटर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन मुझे इमरान खान की शख्सियत के अंदर कोई कशिश नहीं हुई। यानी मैं उनके साथ बैठता था, लोग आते थे, उस वक्त भी कितने ही फैंस थे। ये नहीं इलेक्शन में ठीक है उनकी इतनी फॉलोइंग नहीं थी, इतने वोटर्स नहीं थे, लेकिन फैन फॉलोइंग बहुत थी। जिधर जाते थे इमरान खान के साथ हम जाते थे, लोग हमसे जो है ना आके पूछते थे इमरान खान का नंबर हमें दें जी, फलां करें, ये वो, ये सारी चीज़ें। फिर मेरे सामने सैफुल्लाह नियाज़ी आए, ये सारे जितने भी इस वक्त कैरेक्टर्स हैं, अदर सादिक साहब थे अपना रावलाकोट के, वो सेक्रेटरी मालियात थे पीटीआई के, अभी भी पीटीआई के अंदर हैं। तो ये इब्तदाई साथी। तो मैंने कभी भी इमरान खान को एज ए पॉलिटिशियन मुझे कभी उन्होंने अट्रैक्ट नहीं किया। और फिर मैं चूंकि बहुत अपने पीक में था, मुझे पता था अपनी जाति के ये जो है ना पाशा साहब का प्रोजेक्ट है। ये जनरल पाशा जिस वक्त ISI के चीफ बने, और फिर 30 अक्टूबर 2011 का जो जलसा हुआ, वो जलसा जिन्होंने मुनक्कद करवाया, फिर वो लाहौर में जो ऑडियंस भेजी गई, वहाँ जो खाने का इंतजाम था, रहने का इंतजाम था, होटलों का इंतजाम था, जो बाकी चीज़ें थी, जो एक नेटवर्क बुना जा रहा था, वो मेरे सामने था। हम क्योंकि पॉलिटिक्स से तो हमारा ताल्लुक नहीं था, लेकिन खबर से ताल्लुक था, तो हमें पता था कि ये फौज का प्रोजेक्ट है। तो इसलिए इमरान खान वो जितनी तकरीरें हमारे साथ करते थे कि जी मैं आऊँगा तो ये एस्टेब्लिशमेंट की झोली में नहीं बैठूंगा, फलां नहीं करूँगा, मैं कभी उस तरह का वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, मुझे अमेरिका की गुलामी नहीं है, मैं ड्रोन को पसंद नहीं करता, मैं सारी चीज़ें। तो हमें जब पता था ये जनरल पाशा, जनरल ज़हीर, ये जो है ना ये बैठे हुए हैं, उसके बाद पहले एक रिटायर्ड जनरल मुजीब साहब होते थे, अमीर गुल साहब होते थे, हमें पता था कि ये सारा मलगोबा हमें हमारे आंखों के सामने था। 1997 से लेके 2011 तक इमरान खान ने, अगर कभी जब हमने प्रोग्राम भी किया तो हमने सबसे ज्यादा प्रोग्राम जो है इमरान खान के ऊपर किया, इमरान खान को यानी उसको उजागर करने के लिए, उसकी तहरीक को। बल्कि जब ओबामा जीता 2008 में अमेरिका में, तो हमने पहला प्रोग्राम किया कि हमारा ओबामा क्या होगा। हमने इमरान खान को लिया कि अगर एक काला अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता तो हमारा एक हीरो है, एक लीडर है, वो क्यों नहीं बन सकता। लेकिन फिर जब वो, हम चाहते थे कि उसकी जो ग्रोथ हो इमरान खान की, वो ग्रोथ उसकी अपना वो एक पॉलिटिकल फिगर के तौर पे हो, ये ना हो कि एक जैसे एक प्रोजेक्ट हो ISI का या फौज का, तो उस तरीके से ना आए। लेकिन उसने उस तरीके से आया, तो इसलिए मुझे उस सारी सूरत का इल्म था। तो मेरा ताल्लुक फिर पैदा ज्यादा जो था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के था। फिर मैंने जब पॉलिटिक्स, मैंने 2015 में मैंने सहाफत छोड़ देनी थी, ये मैंने नुसरत जावेद साहब को 2013 से ये कहना शुरू कर दिया था कि हजरत मेरे पे समझता हूँ कि अब ये एंकरशिप और ये जो है ना, इसको मैं सहाफत वैसे भी कोई सॉलिड, ये जो एंकरी है ना जी, ये इसको मैं सॉलिड जर्नलिज्म सबर नहीं कर, सॉलिड जर्नलिस्ट रिपोर्टर ही होता है या सब एडिटर होता है। ठीक, मैंने इसको कभी वो समझा ही नहीं है कि ये कोई ऐसी कोई जर्नलिज्म की मिराज है। तो मैंने कहा जी अब इज्जत नहीं है इसमें। मिसाल साहब मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जिस तरीके से आपने एक पोर्ट्रे किया पूरी पिक्चर को, और आपने कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब की को लॉन्चिंग, उनका जो लॉन्चिंग पैड था वो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, या जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट्स थी मिलिट्री के और सिविलियन जो इदारे थे, खास करके खुफिया इदारे थे, उनका प्रोग्राम था। अगर आपके इस आर्ग्यूमेंट को मान लिया जाए, तो ये बताइएगा कि जो नवाज शरीफ साहब का जो बैकग्राउंड था वो भी सिमिलर बैकग्राउंड था, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि उनके लॉन्चिंग के अलावा कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर भी कोई डिफरेंस था कि जिसकी बुनियाद पे आपने
پیپلز پارٹی کو یا جو جس طریقے سے آپ کا میجورٹی بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ جماعت اسلامی, آپ ہمیشہ جماعت کی طرف یا دائیں بازو کی طرف انکلائنڈ رہے ہیں, تو وہاں سے ایک مڈل کی طرف آپ آئے ہیں اور وہاں سے آپ نے سیاست کیا ہے ڈسپائٹ دس فیکٹ کہ عمران خان کو لانچ کس طریقے سے کیا گیا یا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. تو کوئی پولیٹیکل آپ کی فلاسفی بھی تھی کہ جس بنیاد پہ آپ نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا, اور وہ کیا ڈفرینس تھے جو باقی اس کو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے منفرد کرتے تھے؟ دیکھیں, پاکستان کا جو ولید صاحب سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سول سپریمیسی ہے. یعنی پاکستان میں آج بھی جو گورنمنٹ ہے, میری پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اس میں پارٹی بھی ہے, باقی بھی ہیں, پاکستان کے اندر فوج ایجنسیوں کا اتنا بڑا, یعنی سمجھ لیں کہ یہ سب پراکسی اسائنمنٹس پہ لوگ کام کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی. اصل جو طاقت ہے, اصل جو حکمرانی ہے وہ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اب اس کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے یہ ایک حقیقت ہے, اور ہماری شروع سے میری یہ ذاتی طور پہ ایک ڈیموکریٹ کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو بھی شخص, مجھے پتا ہے کتنا کھل کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بہت بڑی بغاوت کر کے کوئی بندہ سیاست نہیں کر سکتا, لیکن نواز شریف کی اتفاق سے میری ساری, جب مثلا میاں نواز شریف نے 85 میں جب 82 میں انہوں نے اپنا پولیٹکس شروع کی اور 85 میں وہ سی ایم بن گئے پنجاب کے, اتفاق سے میرا بھی وہ لاہور میں پہلا سال تھا, 85 سے لے کے 92 تک میں لاہور میں رہا. اب میرا لاہور جانا اور میاں صاحب کی سیاست جو ہے نا, ایک میرے سامنے میاں صاحب کی اٹھان ہوئی, اور میاں صاحب بھی ایک جیسے جنرل جیلانی صاحب, جنرل ضیاء الحق صاحب ایک فوج کے یعنی پوری اس نرسری سے تیار ہو کر آئے, اور میرا بھی چونکہ ہم اس وقت جماعت اسلامی میں تھے, اور ہمارا, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ ایک علیحدہ سا ایک پروجیکٹ ہے میاں نواز شریف کا. لیکن جب 90 میں نے صحافت شروع کی تو میاں صاحب اس وقت پرائم منسٹر بن گئے, اور اس وقت آئی جی آئی تھی. اب آئی جی آئی میں ہمیں یہ تھا کہ یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ نے پیس پارٹی کو پیچھے کرنے کے لیے آئی جی آئی بنائی ہے. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب ہمیں بھی یہ تھا کہ نواز شریف ایک بڑا آسان سا ہدف ہے, فوج نے ایک اپنا ایک ایسا ایک سیاستدان کو سامنے لایا جس کو سامنے رکھ کے وہ خود پالیٹکس کریں گے, حکمرانی کریں گے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے تھوڑی سی اپروچ جن کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی, بھٹو صاحب کی پھانسی کا پس منظر تھا, اگرچہ بینظیر بھٹو نے بھی 88 میں آ کر کمپرومائز کیے, لیکن بہرحال وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تصور کی جاتی تھی. لیکن حیرت مجھے یہ ہوئی کہ جس وقت 1990 میں گلف وار شروع ہو گئی اور صدام نے کویت پر اٹیک کر دیا اور قبضہ کر دیا, تو اس وقت جو میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کو یاد ہو اس زمانے کی کوئی, میرے خیال میں دانش تو چھوٹے ہوں گے لیکن شاید آپ کو آپ نے, کہ پاکستان میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے, بڑی بڑی قدور تصویریں اپنا صدام حسین کی اور صدام زندہ باد, مجاہد اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے امریکہ نے کویت پہ جو ہے نا پھر صدام کا قبضہ چھڑانے کے لیے الائڈ فورسز وہاں پر گئی. تو اس وقت ہمارا یہ تھا کہ اس وقت جنرل اسلم بیگ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں صدام کے ساتھ کھڑا ہوں. تو پھر نواز شریف نے وہاں سے ان سے وہ کیا, اور ان کے ساتھ اختلافات ہوئے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو پھر آپ کے خلاف ایکشن ہوگا. وہ جانا چاہتے تھے بغداد صدام سے ملنے کے لیے, تو ایک وہاں سے ایک کلیش شروع ہو گیا, اور سویلین حق خود یعنی حق حکمرانی کے لیے عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تھوڑا سا کنفلکٹ شروع ہو گیا, جس میں ایک آرمی چیف وہ آئے, پھر اس کے بعد ان کے جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے جنرل آصف نواز آئے, ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کا ایک اپنا یعنی کنفلکٹ شروع ہو گیا. پھر آپ کو پتہ ہے جب وہ پوری اسرار طور پر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف نے مارا. پھر جنرل وحید کاکڑ کے دور میں تو پھر اسحاق خان کے ذریعے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ برطرف ہوئی, گورنمنٹ دوبارہ بحال ہوئی سپریم کورٹ سے. تو ایک پھر جنرل جہانگیر کرامت کا استعفیٰ, پھر مشرف کے ساتھ جو ہے نا یعنی ایک طرح کا کلیش, اور اس کے بعد پھر مشرف کے بعد یعنی ایک طویل داستان تھی میاں نواز شریف کی جدوجہد کی کہ نہیں یہ کوئی اس طرح کا کوئی ایسا کوکو کوڑا نہیں ہے, یہ باقاعدہ ایک سویلین کے حق خود ارادیت کے لیے, ان کے حق حکمرانی کے لیے لڑنے والا ایک پولیٹیشین ہے. جبکہ عمران خان جو بات کہتا تھا وہ میری بات سچی ہوئی, وہ 3 سال کے بعد آج دنیا بھر کہہ رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ کی تھا, اور جنہوں نے لایا تھا انہوں نے 3.5 سال کے بعد ہی. تو نواز شریف 1985 میں آج بھی سیاست میں ریلیونٹ ہے, اور ہم نے اس لیے انتخاب کیا کہ باقیوں کے نسبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سویلین سپریمیسی کے لیے اگر کسی کی کنٹریبیوشن ہے تو وہ میاں نواز شریف کی ہے. میں نے اس لیے ان کو جائیں.
آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان آڈینس ہے اس کے لیے یہ تاریخ بتائی، کیونکہ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں آزاد کشمیر اور پاکستان میں تاریخ سے اس طرح واقف نہیں ہے، اور اگین اس میں ریاست کی ایک پالیسی بھی رہی ہے کہ جو فوجی آمر ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ جو عوامی اور جمہوری لیڈرز ہیں یا جو تحریکیں اٹھی خاص طور پر مزدور طبقے کی، ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ارتقائی عمل ہے اس میں آف کورس آپ نے صحیح کہا کہ پی ایم ایل این ایک امرج ہوئی خاص طور پر کہ ایک پرو ڈیموکریسی اور پرو سول سپریمیسی کے لیے جو آواز اٹھانے والی پارٹی، لیکن ابھی ہم نے جو پچھلے اگین ایک دم ہم اگر موجودہ حالات پہ، اور آپ نے آپ کی بڑی اس میں آئی تھنک دیٹس اپریشیٹ کہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ابھی جو موجودہ حکومت although آپ کی پارٹی کی ہے لیکن آپ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آپ اٹ سیمز لائک کہ وہ جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، جس نے بہت بڑے لیول پہ ایون پنجاب میں جو تاریخی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو بیدار کیا، انکلوڈنگ نوجوانوں کو، ایک کافی تحریک چلی۔ تو ابھی آپ کیسے اسیس کریں گے، کیونکہ آپ انسائیڈر بھی ہیں اور ایک اینالسٹ بھی ہیں، تو آپ ہم سے شاید بہتر سچویشن میں، کیونکہ ہم تو ایز اے آؤٹ سائڈ صرف اینالسٹ تجزیہ کرتے اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں، ہم آپ کا پرسپیکٹو چاہیں گے۔ دانش صاحب، بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف آج بھی اپنے سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہیں۔ ایک ہم نے ہماری پارٹی کے اندر جو ہے نا ذرا مختلف، جب آپ پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں تو اس میں مختلف الخیال لوگ جو ہے وہ اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اب ہماری پارٹی کے اندر جب ہماری یعنی میٹنگز ہوتی ہیں اور جو اپنا اس میں دو بالکل انتہا پسندانہ قسم کے یعنی مکتبہ فکر ہیں۔ ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ دیکھیں ہمارا کام جو ہے وہ صرف لوگوں کو ڈیلیور کرنا۔ اچھا، پی ایم ایل این کی ایک تھوڑی سی خصوصیت بھی ہے کہ پرو ڈیولپمنٹ ہیں، پرو ڈیموکریسی تو ہے ہی ہے، لیکن پرو ڈیولپمنٹ ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ لگانے، بڑے لوگ کہتے ہیں جی فلاں، جس کو بڑا یعنی اسکینڈلائز بھی ہوئے ہیں کہ جناب فلاں ہے تو اس کا یہ کمیشن کھا گیا فلاں کا۔ جب بڑے آپ پروجیکٹ لگاتے ہیں، جب آپ کام کریں گے تو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھے گی۔ اس ملک میں کوئی نہیں کہتا کہ جی ایوب خان نے جو اشرۂ ترقی بنایا اس کے بعد ہمارا ملک کیوں ٹوٹا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جب 11 سال ضیاء الحق نے گزارے تو ہمارے ملک میں کلشنکوف کلچر، انتہا پسندی، دہشت گردی، منشیات کیوں آئی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جب مشرف نے 10-11 سال گزارے اس کے اوپر بالکل تاریخ خاموش۔ ہم جتنا بھی ٹاک شوز کے اوپر پروگرام کرتے ہیں کہ بے نظیر نے یہ کیا، نواز شریف نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، بھٹو نے یہ کیا، ہم یہ نہیں، کوئی ہماری آج کی جو ہے نا وہ آپ والی بات آ گئی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگوں کو یہ پڑھائیں کہ جناب اس ملک کے لوگوں کے حق حکمرانی اور اس کے اوپر جو قتل عام ہوا ہے وہ جناب ضیاء الحق صاحب، ایوب خان صاحب، یا خان صاحب اور مشرف نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی پراکسیز کے ذریعے انہوں نے یہ آگے کام کیا، لوگوں کو اصل حکمرانی ان کی ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے بھی یعنی پارٹی کے اندر یہ نقطہ نظر ہے کہ بھائی ہمیں فوج سے الجھنا نہیں چاہیے۔ فوج اور پی ایم ایل این ایک فطری حلیف ہیں، یعنی جس طرح پاکستان کی خالق آل انڈیا مسلم لیگ تھی تو اسی طرح اس مسلم لیگ کو آج اگر قبولیت عام ہے کسی نام کی تو وہ پی ایم ایل این ہے۔ تو ہم ریاست، فوج اور پی ایم ایل یہ جو ہے نا ایک ہی چیز کا نام ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو پرو ڈیولپمنٹ کام کرنے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو ہمیں اس پر فوج کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اب فوج کا رول تو کوئی نہیں ہے، لیکن فوج کا اپنا ایک رول ہے، کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے لیکن عمل میں ہے۔ تو ایک مکتبہ، دوسرا مکتبہ فکر کوئی میاں نواز شریف جیسا، ہمارے جیسا جو ہے نا ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں جہاں کہیں ترقی ہوئی ہے وہاں پر فوج نے ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پر اپنی سروسز کو پیش کیا ہے۔ جہاں فوج کا عمل دخل بڑھا وہ معاشرے تباہ ہوئے ہیں۔ کوئی دنیا کی کوئی مثال کو کامیابی کی آپ مثال نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر فوجی مداخلت سے کوئی ملک، کوئی ایک آدھ اگر آپ کے پاس ہو، کیونکہ آپ یعنی انٹرنیشنل جو وہاں پر انفارمیشن کے سینٹر میں بیٹھے ہیں، لیکن معلوم تاریخ میں مجھے کوئی نہیں لگتا کہ جہاں پر اب بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش دیکھیں جس دن انہوں نے جمہوریت کی بات کی، جس دن حسینہ واجد بیٹھی، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد اگر کسی نے کیا، پھر چیف جسٹس کے ساتھ کیا ہوا، آرمی چیف کے ساتھ کیا ہوا، آج بنگلہ دیش کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہیں۔ ہمیں کسی اور سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 71 سے لے کے 2022 تک ہم اپنا تقابل
بنگلہ دیش کے ساتھ کر لیں تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کہاں تھے. ہم آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دو, پاکستان کی سپریمیسی, سویلین کی سپریمیسی, دستور کی پابندی. دیکھیں دستور کی پابندی کو یہاں بغاوت سمجھا جاتا ہے. یہاں پر اگر آپ کہیں گے میں دستور کو, ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ دستور کو مانتے ہیں, کہتے ہیں تو بات بھائی کیا بات کرتے ہیں آپ دستور. اب دستور کے بغیر آپ ملک کو کیسے چلائیں گے؟ اس پہ میاں محمد نواز شریف اور ہمارا یہی ہے, ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں. اگر کوئی ٹیکٹیکل کسی طریقے سے اگر ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی ملک کو تباہی کی طرف جا رہا تھا, عمران خان نے اکانومی کا جو ہے نا بیڑا غرق کر دیا تھا, ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا تھا. جب اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھا کہ بھائی یہ اب ہمارے سے ہے, تو اب نہ وہ ان کے پاس اپنی سخت تھی اکانومی سنبھالنے کی. ہمیں پتا تھا کہ ہم نے اس ڈوبتے ہوئے جہاز کو جفا لگایا تو یہ ہمیں بھی لے کے ڈوبے گا, اکانومی اتنی تباہ تھی. لیکن ہم نے رسک لیا اور ہم نے پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم نے اس حکومت کو جوائن کیا, ہم نے عدم اعتماد کی اور نالائق اور نااہل ٹولے کو ختم کیا. اور آج دیکھیں کہ وہ یعنی دیوالیہ ہونے سے بچا ہے, لیکن سب سے زیادہ بڑی پولیٹیکل پرائس اگر کسی پارٹی نے پے کیا ہے تو وہ ہماری پارٹی ہے, وہ ہم نے ملک کے لیے کیا ہے. اور انشاءاللہ آج کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوئی ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے الیکشن سے پہلے یعنی اتنی ڈیلیوری یعنی ہو جائے ہماری طرف سے لوگوں کے لیے کہ ہم الیکشن میں کوئی ایک پازیٹیو فیس لے کر جائیں. آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی اور یہ اہم ہے, لیکن مین سٹریم میڈیا پہ اس پہ بحث نہیں ہو پا رہی, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. جو آپ نے یہ پوائنٹ کہا کہ ایک طرف پی ایم ایل این پرو ڈیولپمنٹ بھی ہے اور پرو ڈیموکریسی بھی ہے, اور جو پرو ڈیولپمنٹ کیمپ ہے, اور یہ خالی پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے, جو اوور آل ٹیکنوکریٹک مڈل کلاس ہے پاکستان کی, اس میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے جو ایکیڈیمکس یا ٹیکنوکریٹس ہیں کہ پرو ڈیولپمنٹ ہونے کے لیے آپ کو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ایٹ لیسٹ انٹیگنائز نہیں کرنا چاہیے, ان سے آپ مل جل کر کام کریں. لیکن یہاں پہ ایز این اکانومسٹ اگر میں اپنی اکانومسٹ والی ہیٹ پہنوں تو یہ اگین, اور اس پہ کافی اکانومسٹ نے لکھا بھی ہے کہ جو پرو ڈیولپمنٹ پالیسی ہے, ڈیولپمنٹ فار دا سیک آف ڈیولپمنٹ تو ہے نہیں, اس کا مقصد ہے کہ جو عام عوام ہے ان کے لیے نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں, ان کا معیار زندگی بلند ہو اور پاکستان کی اوور آل معیشت امپروو ہو. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ صرف سیاسی تو ہے نہیں, ان کی معیشت میں بھی خاص طور پہ جو لینڈ اور ریئل اسٹیٹ اکانومی ہے اس میں انگریس ہے کافی ڈیپ. تو ایز اے ریزلٹ جو آپ کی ملک میں ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اس سے دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے, کیونکہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, ناٹ آئی ایم ایف والے اسٹرکچرل ریفارم, جو اسٹرکچرل ریفارم ود ان اکانومی چاہیے جس میں جو چند اداروں کی مناپلی ہے لینڈ اور ریئل اسٹیٹ پہ, اس کو ختم کیا جائے, وہ تو ممکن نہیں ہے اس پرو ڈیولپمنٹ نیریٹو کے ساتھ. تو یہ ایز اے ریزلٹ جو ڈیولپمنٹ ہوتی بھی ہے اس کی لمیٹڈ ایک فائدہ ہے عوام کے لیے. لیکن اسی پوائنٹ سے نیکسٹ, اب پاکستان میں سیاست ایسی, خاص طور پہ اس میں آئی تھنک شروع میں کنٹریبیوشن ہمیں نواز شریف صاحب کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو نارملائز کر دیا, اور ابھی اسی کا فائدہ عمران خان صاحب کو بھی مل رہا ہے. تو اگین یو کین آرگیو کہ جی وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے بہاف پہ انٹروین کرے, لیکن ایٹ لیسٹ جو عام پرسپشن اب یہ ہو رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہی ہیں, بے شک اس کی جو بھی وجوہات ہوں. تو وہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ جو اسپیس پی ایم ایل این نے بنائی تھی وہ اب ان کے ہاتھ سے نکل کر عمران خان صاحب نے لے لیا, ان کے ساتھ مڈل کلاس یوتھ بھی ہے, اور اب جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ ہے وہ بھی وہ کیش کر رہے ہیں. دانش, یہ بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ انتخابی سیاست ہے نا, یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. پاپولیرٹی نو ڈاؤٹ, میں نہیں کہتا, بالکل عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, اور ظاہر ہے اس میں ایک آپ اس کے الیکشن یعنی حکومت کے آخری دنوں میں وہ بالکل اس کا گراف زمین پہ لگا ہوا تھا, پھر وہ وہاں سے چڑھتے چڑھتا اوپر گیا. اور جب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک سٹانس لے گئے تو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, وہ یوتھ کو خاص کر کے پاکستان یوتھ بل جائے, اور ان کو اس لیے بھی کرتا ہے کہ شاید ان کی دل کی بات کر کے. اور پھر سوشل میڈیا نے تو تمام حدیں ہی پھلانگ لی ہیں. پھر دیکھیں پہلے کسی وقت میں اگر آپ کے اندر کوئی اینگر تھا کسی چیز کا, کوئی پھر آپ کو اس کے لیے کسی جلسے کا یعنی انتظار کرنا پڑتا تھا, پھر آپ جلسے میں کرایہ خرچ کر کے پہنچتے تھے, پھر وہاں پر آپ تقریریں سنتے تھے اپنے لیڈرز کی, اور پھر اگلے دن جو ہے وہ اخبارات میں کچھ اخبارات میں آتا تھا, کچھ نہیں آتا تھا. اب
ہر نوجوان کے پاس اس کے ہاتھ میں ایک جو ہے وہ ٹچ موبائل ہے اور 4G اس کو پاکستان میں اس کے پاس انٹرنیٹ بھی موجود ہے. اب وہ اپنا اینگر ادھر ہی شو کر دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب کا پولیٹیکل بیٹل فیلڈ اگر نواز شریف سے کسی نے چھینا ہے یا وہ چھین سکتا ہے تو وہ بالکل اہم حقوق کی جنت میں ہے. یہ کوئی نصف صدی کا قصہ ہے, یہ 2-4 برس کی بات نہیں ہے. اور یہ پولیٹیکل بیٹل فیلڈ کو میاں نواز شریف نے ایک دم نہیں آتے ہی کوئی 1985 میں قائم کر دیا تھا. اس وقت ایک ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی چھتری بھی تھی, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا ایک خود کا ایک جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل اپنا ایک کرزما تھا ان کے اندر, یا انہوں نے وزاداری تھی, یا ان کا کہ لوگوں کے پاس چوائس نہیں تھی. وہ آپ دیکھیں ایک ایسا شخص جس کے خلاف ایک ایسا پولیٹیشین, ایک ایسا پرائم منسٹر جس کے خلاف ملٹری کو ہے, ملٹری کو کے بعد دنیا میں یا تو بندہ ادھر ہی مارا جاتا ہے یا عیدی امین کی طرح جلاوطنی میں موت اس کو ہوتی. وہ واپس یہ نہیں ہے کہ اس کو تیسری مرتبہ بھی آ کے وزیر اعظم بنایا جائے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دنیا میں. میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی اگر تھوڑی سی جس طرح لیکن وہ بھی خمینی صاحب جس طرح آئے تھے. اب خمینی صاحب تو کبھی بھی ملک میں نہیں رہے یا پہلے. اب نواز شریف کو فوج نے نکالا اور وہاں سے پھر دوبارہ آ کے اسی فوج نے اس کو سلوٹ کیا جب اس نے گارڈ آف آنر دیا ایز اے پرائم منسٹر. تو میاں نواز شریف یہ جو ہمارے اندر جو ابھی تھوڑی سی ایک گراوٹ سی لگتی ہے کہ جیسے کو PMLN, لیکن آج بھی مقابلہ PTI کا اور اس سے ہوگا. اور جو خاص کر کے جو رورل پنجاب ہے نا, رورل پنجاب میں ابھی بھی جو بھی آپ کہیں, یہ اربن سٹیز کے اندر یقیناً یہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے PTI کی, لیکن رورل پنجاب کے اندر جو ہے وہ آج بھی آپ کو پتا ہے وہاں بھی بڑی بڑی ذمہ داریاں, جتھے داریاں, اس کے وہاں پر بہت بڑے بڑی جو ہے نا وہاں پر بھی برادری ازم ہوتا ہے. وہاں پر بھی جو ہے نا آپ دیکھیں آپ خوشاب میں جو آپ اوانوں کو یا ٹمانوں کو آپ جو ہے نا نظر انداز نہیں کر سکتے. اسی طرح سرگودا کے اندر نون ہیں, سرگودا کے اندر چیمس ہیں, سرگودا کے اندر رانجاز ہیں, ان کو اس طرح لگاری ہیں, یعنی مظفر گڑھ ساؤتھ, یعنی ہر بندے کی اپنی ایک کانسٹیچوئنسی ہے, کور کانسٹیچوئنسی ہے. اور وہ کور کانسٹیچوئنسی وہ آج سے نہیں بنی بلکہ یعنی ود دی پیسج آف ٹائم انہوں نے ڈیولپ کیا. کوئی ایک الیکشن میں آپ کو جیسے ہمیں جو ہے نا ایک دھچکا لگا اپنا ہمیں ضمنی الیکشن میں, وہ لگ جاتا ہے اور پہلے بھی لگا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں. 2002 میں PMLN کی جب ساری لیڈرشپ چلی گئی ہے تو 2002 میں جو الیکشن PMLN کی پوری نیشنل اسمبلی کے اندر ڈائریکٹ جو سیٹیں تھی وہ 14 تھی, 14 2002 کے الیکشن میں, اور پروونشل اسمبلی میں 34 تھی. اب اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف فارغ ہو گیا, فوج نے فارغ کر دیا, نو نواز شریف, فوج جب کاٹا لگا دے. یہی شیخ رشید جیسے لوگ جو ہمیں بعد میں بھی بتاتے رہے کہ جی نواز شریف کو کاٹا لگا دیا فوج نے. اب وہی جو 14 جو MNA بنے تھے 2002 میں, وہ بڑھتے بڑھتے 2008 میں جو ہے نا وہ 64 تک پہنچ گئی. 2008 میں پنجاب میں PMLN کی گورنمنٹ بن گئی تمام تر ریاستی جبر کے باوجود. تو اس لیے جب بھی میں کہتا ہوں عمران خان کا ایک تو یہ آہستہ آہستہ یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اور ویڈیو لیکس ہیں, اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ وہ جو ایک سازشی تھیوری, ایک گڑھا ہوا افسانہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے نا ٹکر جاؤ, تو وہ ایک بڑی اپنا پہلے بھی یعنی مثالیں ہیں کہ آپ امریکہ اینٹی امریکن سٹینڈ لیں گے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. جماعت اسلامی نے لیا اور پولیٹیکل پارٹیز نے لیا تو وہ کامیاب ہوا, آج بھی چلتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی الیکشن ہو جائیں تو یہ بہت سے لوگوں کی جو میں کہتا ہوں کہ الیکشن جلد از جلد بہت سے لوگوں کی جو ہے نا غلط فہمی دور ہو سکے. آج بھی پنجاب کے اندر PMLN کو شکست دینا کوئی آسان ہدف نہیں ہے. اس پوائنٹ پہ خاص طور پہ جو آپ نے کہا کہ جو شہروں میں PTI کی پاپولیرٹی میں اضافہ, اور اگین وہ ریسرچ بھی شو کرتی ہے کہ ایک ڈیموگرافک شفٹ ہے, یوتھ بلج کے ساتھ ساتھ اربنائزیشن بھی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. تو ٹرینڈ اب مزید یہی ہوگا کہ جو اربن سپیسز ہیں وہ ایکسپینڈ ہوں گی. تو یہاں پہ ایک اور اگر میں جو تنقید کی جاتی ہے PMLN میں اور جس میں کافی وزن ہے کہ ایک ڈائنیسٹک سٹائل آف پالیٹکس ہے جو شاید رورل ایریاز میں تو چل جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ خود پیٹرنیج اور برادری بیس پہ ووٹ لیا جاتا ہے, لیکن شہروں میں آپ کو یا کسی پرنسپل پہ ووٹ لینا پڑے گا, کوئی امپرسنل چیز پہ ووٹ لینا پڑے گا. وہ جیسا ووٹ کو عزت دو جیسا کوئی نیریٹو ہو سکتا ہے, یا
عمران خان صاحب کی طرح جو نیریٹو ہے کہ ایک تبدیلی کا وہ ہو سکتا ہے. تو اس میں خاص طور پہ ابھی پہلے یہ ہوا کہ جی پی ایم ایل این میں کافی قابل لوگ ہیں آپ جیسے اور مزید کافی لوگ ہیں, لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ہی خاندان کے اندر میجر, نہ صرف جماعت کے اندر بلکہ جماعت کے اندر تو ایسا کم ہے, لیکن جو سرکاری عہدے ہیں ٹاپ وہ ایک ہی خاندان کے اندر دیے جاتے ہیں. اس پہ بھی تو تنقیدی سوچ کی ضرورت ہے کہ آپ کو پاور ڈفرینٹ, آپ کو اس کو اسپریڈ کرنا پڑے گا, نہ کہ اس کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھیں. اور جس پہ عمران خان صاحب نے کافی اس پوائنٹ کو یوز کیا اور جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ مڈل کلاس یوتھ اٹریکٹڈ ہے ان کی طرف. تو اس کے بارے میں کوئی پارٹی کے اندر تنقیدی سوچ نہیں پائی جا رہی, یا ایون اجازت بھی ہے کہ ایسی بات کی جا سکے؟ بالکل جی, کیوں نہیں اجازت. پی ایم ایل این نے آج کی بات نہیں ہے. پی ایم ایل این نے جب بھی, پی ایم ایل این وہ پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے سب سے پہلے غلام حیدر وائیں صاحب کا تجربہ کیا. ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ جو ہے نا, اس وقت بھی میاں نواز شریف کے بھائی عباس شریف بھی زندہ تھے اور شہباز شریف بھی زندہ تھے, ٹھیک ہے, اور موجود تھے. آج عباس شریف نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میاں محمد نواز شریف کو جب 90 میں موقع ملا اپنا پرائم منسٹر بننے کا, تو انہوں نے پنجاب ایک پی ایم ایل این کے ایک عام ورکر یعنی غلام حیدر وائیں صاحب جو تھے, وہ ڈیوس روڈ لاہور پاکستان مسلم لیگ کا جو دفتر تھا اس کے اندر رہتے تھے, اسی دفتر میں اوڑھنا بچونا تھا. میاں چنو سے وہ الیکٹ ہو کے آئے اور اس کے بعد وہ وہاں پر ان کو چیف منسٹر بنایا گیا. لیکن اس کے بعد دیکھیں جس وقت صورتحال آپ نے دیکھا, پھر بٹو آئے, پھر گورنر راج لگا, پھر گورنر الطاف آیا, ایک لمبی ایک جو ہے نا کھینچا تانی کی پالیٹکس ہوئی. پھر 1997 میں جا کے شہباز شریف صاحب کا تجربہ کیا گیا, اور شہباز شریف کا تجربہ کام آیا پی ایم ایل این کے. یعنی جو ترقی, خوشحالی پنجاب کے اندر کام, جو ڈیلیور پرفارمنس تھی, گورننس تھی, وہ جو شہباز شریف نے 1997 سے 99 تک اور پھر 2008 سے لے کے 13 تک جو کیا تھا, وہ پی ایم ایل این کا اثاثہ ہے اور اسی کی بنیاد پہ پالیٹکس کر رہی. شریف خاندان کے لوگ اتنے جو ہے نا, لوگ ان کی خوبصورتی یا گلیمر پہ نہیں آتے, نہ انہوں نے کوئی ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. لوگ ایک اربن پنجاب کے اندر, آپ خود جانتے ہیں دانش صاحب, ولی صاحب, کہ پنجاب جو ہے یہ ایک روایتی قسم کی جاگیردارانہ مینٹلٹی کے اوپر بیس کرتا ہے اس کی ساری پالیٹکس. پری پارٹیشن بھی یونینسٹ پارٹی سے لے کے آج تک جو بھی ہے, سر سکندر حیات اور شوکت حیات اور ٹوانا اور سر چھوٹو رام, یا آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے یہ لوگ تھے یونینسٹ پارٹیز کے, یہ بڑے بڑے ذمہ داروں کی پارٹی تھی یونین. تو پنجاب میں جاگیردانہ سماج کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. میاں محمد نواز, اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں صرف حنیف فرامے کا ایک تجربہ ہوا کہ ایک اربن مڈل کلاس جو ہے وہاں سے ایک لیڈر ابھرا, لیکن وہ چیف منسٹر بننے کے بعد پھر ٹھوس ہو گئے. اب اس سارے پنجاب کے روایتی جاگیردانہ مزاج میں ایک اربن انڈسٹریلسٹ شہری بابو پالیٹکس میں آتا ہے اور وہ سروائیو کر جاتا ہے. یہ ایسا نہیں, یہ شریف خاندان یہ کوئی معجزہ نہیں ہوا. آج دنیا جو ہے وہ آج سے نہیں, سیاسی شعور پاکستان کا شروع سے ہے. لوگوں نے ایسے نہیں تسلیم کیا, آپ کے اندر کوالٹیز تھی. شہباز شریف کی ابھی آپ لاسٹ ٹائم دیکھیں, یہ اس کا میں خود گواہ ہوں, اور اس کا میں یعنی محرک میں خود جب یہ جو بزدار صاحب کے خلاف جو تحریک اعتماد تھی اس میں یہ تھا کہ پی ایم ایل این کا کون بنے, جس پہ پھر حمزہ صاحب کو, جس پہ تنقید زیادہ ہوئی یا بات ہوئی. اب آپ یقین کریں کہ حمزہ صاحب بھی ادھر زندہ موجود ہیں پارٹی کے اندر. لوگوں کی اکثریت, ہم یہ چاہتے تھے کہ ہاں حمزہ صاحب نہ ہوں, لیکن پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی بہت سے ہم خیال گروپس ہوتے ہیں. ساؤتھ پنجاب کا گروپ, کوئی فلاں ڈویژن, سرگودا ڈویژن کا گروپ, ایم پی ایز جتھے بن کے نا. دیکھیں پولیٹکس جو ہے نا یہ نہیں ہوتی ہے کہ سارے کے سارے ایم پی ایز جو ہے نا اگر مسلم لیگ کے ہیں تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے, نہیں. ہر بندہ کچھ لو اور دو کے اندر جو ہے نا ایک حکومت کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب اس جنگ میں سے جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پھر اس میں سے نکال نکول کے لوگوں کو مطمئن کرتا ہے, پھر آگے چلتے ہیں. پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں آپ کو ایم پی اے اور ایم این اے, آپ کا جو الیکٹورل کالج ہے نا, آپ نے اس کو مطمئن رکھنا ہے. اور یہ فوج کی بہت بڑی پرانی ایک خواہش ہے کہ یہاں سے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ختم کر کے یہاں پر صدارتی نظام لایا جائے. اور عمران خان بھی ایک وقت میں ان کے سارے چکر میں آگے تھے, تو لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو یہ مشکل بھی ہے, لیکن جمہوریت کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کو مینج کرنے کے لیے اگر پریزیڈنشل سسٹم ہوتا تو آج کوئی آپ کو پاکستان میں
یعنی سویلین سپریمیسی کی بات کرتا نہیں تھا. یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے ثمرات ہیں کہ آپ کو ایک ایم پی اے, اسی کرپٹ ایم پی اے جس کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں, وہ آپ کی حکومت اور آپ کے نظام کی بنیاد میں کھڑا ہے, وہ فاؤنڈیشن میں کھڑا ہے. تو نواز شریف کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب حمزہ کی بات آئی تو سب کو ایک چوائس دینے کا میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے میسج گیا تمام ایم پی ایز کو کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے میں سے 2 بندے کو چوائس دیں. ہمارے تقریباً 155 یا 153 ایم پی ایز تھے یا 158 تھے غالباً, آپ کو چیک کر کے ریکارڈ سے, لیکن 150 سے اوپر ہی تھے. سب ایم پی ایز کو ایک گروپ میں ہم نے بھیجا کہ جناب آپ لکھ کے بھیجیں میاں محمد نواز شریف کو کہ 2 بندے ہونے چاہیے, کہ آپ 2 بندوں کو, کہ آپ عدم اعتماد کی صورت میں کس آدمی کو پی ایم ایل این کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ یقین کریں یہ میں ریکارڈ کی, کیونکہ یہ کوئی اس چیز کے ایک 150-60 لوگ اس کے گواہ ہیں. سب لوگوں نے نمبر 1 پرائرٹی پہ کہا کہ حمزہ, اور نمبر 2 پہ انہوں نے مختلف لوگوں کے نام دیے, کسی نے اپنا نام بھی دیا. اب نمبر جب کنسنس جب اکٹھا ہوا, دیکھیں جمہوریت جو ہے وہ کوئی شریف خاندان نے ان کے اوپر کوئی کیمرے نہیں لگائے ہوئے تھے کہ آپ ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا بھیجیں, جو آپ بھیجیں گے اسی طرح کے. جب ان کی طرف سے آیا تو 150 سے اوپر لوگوں کا تھا کہ نمبر 1 پہ حمزہ ہونا چاہیے, نمبر 2 پر کسی کے حق میں 10 ووٹ تھے, کسی کے حق میں 20 ووٹ تھے, کسی کے حق میں 5 ووٹ تھے, کسی کے حق میں جو ہے نا وہ 25 ووٹ تھے. لیکن ایک نمبر پہ سب کا نمبر 1 پرائرٹی حمزہ تھی. حمزہ کی بھی کوئی پولیٹیکل, ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے دیکھیں, مشرف کے دور سے لے کے آج تک سب سے آسان پولیٹیکل ٹارگٹ جو ہے نا وہ حمزہ شہباز ہے, لیکن وہ بنا. اب آج بھی بات ہوگی, اگر اسی طرح لوگوں کو جب آپ دیں گے, اگر کسی کی کسی ایک خاندان کے ساتھ انسیت ہے یا اس کی کوئی قربانی ہے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کریں, تو ہم جمہوریت میں تو یہ بات بھی ماننی چاہیے. اگر لوگ حمزہ کو چاہتے ہیں یا لوگ مریم کو چاہتے ہیں, تو میں کیسے یہ کہوں کہ میں آپ کی اس جمہوریت کو نہیں مانتا. میں اسی جمہوریت کو مانتا ہوں جس میں آپ نام لیں گے, سلمان شہباز کا نام لیں گے, خواجہ سعد رفیق کا نام لیں گے, یا کسی اور کا نام لیں گے. آج کے دور میں آپ اپنی مرضی زیادہ مسلط نہیں کر سکتے, تو خاندانوں کا ہے. لیکن اس ساؤتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سینئر بش اور جونیئر بش وہ نہیں تھا, امریکہ میں نہیں آیا؟ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں سری لنکا کی پولیٹیکل فیملیز, آج بنگلہ دیش میں اسی طرح کی پولیٹیکل فیملی آج بھی راج کر رہی ہے, شیخ مجیب صاحب کی, یہاں پر سونیا گاندھی راجیہ, یعنی خاندانی نظام ہے. لیکن ایک خاندانی نظام کا ہمیں فائدہ ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹی انٹیکٹ ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہمارے ایک پوری ہم نے دی ہوئی ہے کہ جی میاں صاحب ہیں, میاں صاحب کے بعد مریم ہوگی یا شہباز صاحب ہوں گے. ٹھیک, یہ ہماری لیڈرشپ ہم نے متعین کیا, جیسے بلاول پیپلز پارٹی کی سر متعین ہے. عمران خان جس دن, دیکھیں جس دنیا میں نے آپ نے ہم نے سب نے ایک دن جانا ہے, جس دن عمران خان اس دنیا سے چلا گیا, تو یہ جو آپ کو یوتھ کا جو ہے نا, یہ پیچھے کوئی دوسرا ایک شخص بھی نہیں ہے, اور پی ٹی آئی نامی کوئی پارٹی جو ہے نا وہ یہاں پر ایگزسٹ نہیں کرے گی. تو موروثیت کی جہاں پر نقصان بھی ہے وہاں پر کچھ فائدے بھی ہیں. ہمارا فائدہ یہ ہے صاحب, چونکہ ہم جن ممالک میں رہتے ہیں, دانش امریکہ میں ہے, میں کینیڈا میں ہوں, ہم شاید آپ سے اس چیز پہ ایگری نہ کر سکے, ہم ایگری نہیں کرتے. اور اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ مریم ہے یا حمزہ ہے, تو لوگوں نے انہی کو پرائرٹی بیس پہ رکھا ہے. تو اس کی شاید ریزن ایک یہ بھی ہے کہ پچھلے 30 سالوں سے آپ ان لوگوں کو پروجیکٹ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں. یہ فیئر جو پلے ہے یا جو لوگوں کے لیے اپارچونیٹیز ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے. میں ساری ڈسکشن کو, اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے, تو میں اس کو لے کے جاتا ہوں کشمیر کی طرف سے. تھوڑا سا اس کو میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے سب سے پہلے آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ بہت کھل کے ڈسکشن کر رہے ہیں, تو اس لیے مجھے بھی یا دانش کو بھی موقع مل رہا ہے کہ ہم کھل کے آپ سے سوالات بھی کر سکیں. آپ نے اپنی ڈسکشن میں کہا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہمیشہ یہ پاکستان میں مقبول رہا ہے, اور لوگوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کو قبول بھی کیا ہے. آپ نے مجیب کی مثال بھی دی, آپ نے بھٹو کی مثال بھی دی, آپ نے نواز شریف کی مثال بھی دی. اگر اسی اصول کو کنورٹ کیا جائے, ڈائیورٹ کر دیا جائے آزاد کشمیر کی طرف, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 1947 سے لے کے 2022 تک آزاد کشمیر میں متواتر ایک ڈکلائن رہا ہے, ٹربولنس رہی ہے. آزاد کشمیر میں گورنمنٹس ٹاپلس ہوتی رہی ہیں.
ابراہیم خان صاحب سے لے کے قیوم نیازی تک ہر گورنمنٹ یا تو ٹاپل ہوئی ہے یا اس کو اس سچویشن کا سامنے رہا ہے. سوال میرا یہاں آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے, آپ بڑے ایڈمائر کر کے یہاں پہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیا اور فوج اور ایسائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس نے کہا کہ میں ڈیولپمنٹ بھی کروں گا اور میں کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے کام کروں گا. تو ہمیں پہلے یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کا ہمیں کوئی جو ایک تاریخ ہے وہ کیوں نہیں مل رہی؟ ابراہیم خان صاحب کو ہٹا کے پریزیڈنٹ لے کے آئے, پھر ہم نے بعد میں دیکھا راٹھور صاحب کو ایون گرفتار کر کے ایئرپورٹ سے لے کے گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ 3 گورنمنٹس ایک سال میں, عتیق خان, فاروق حیدر, یعقوب صاحب, فاروق حیدر, پھر عتیق خان, 3 گورنمنٹس چینج ہوئی, اور پچھلے اس ایک سال میں دوسری یہ گورنمنٹ ہے. تو ایک تو یہ پولیٹیکل ریزسٹنس کی مثال آزاد کشمیر میں ہمیں کوئی نہیں مل رہی, ایون ٹاپ ٹو ابراہیم خان ٹو جو ہمارے جو نیازی صاحب ہیں. ایک 1951 کی جو پونچھ کی تاریخ ہے اس کو بھی یا تو مسخ کر دیا گیا ہے یا وہ کتابوں میں آپ کو نہیں ملتی. تو پولیٹیکل ریزسٹنس کی جو وہاں پہ کوئی ایک ہسٹری نہیں مل رہی. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ریئلی آزاد کشمیر میں گورنمنٹ کون کرتا ہے, یہ کون لوگ ہیں جو اگر آپ کو جو آپ کا اگر ریلیونٹ کیا جائے اس کو, آپ کو جو ووٹ کو عزت دو کا آپ کا جو سٹانس یہاں پہ ہے پاکستان میں یا پنجاب میں, تو آزاد کشمیر میں آ کے آپ کا یہ ووٹ کو عزت دو کا سٹانس کہاں چلا جاتا ہے؟ ولید بھائی, آپ کے سوال جو ہے نا بیسیکلی 2 مختلف سوال ہیں. ایک آزاد کشمیر کے اندر پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل انڈیویجولز کا جو اپنی پرفارمنس رائٹ فرام 1947 ٹو 2022, اور دوسرا آزاد کشمیر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار. اب 1947 سے لے کے آپ یہ دیکھیں کہ 1970 تک آزاد کشمیر ایک ایسا بدقسمت خطہ رہا جہاں پر 1 مین 1 ووٹ رائج نہیں تھا, یہ حق نہیں تھا کسی. 1970 تک آزاد کشمیر کے عام آدمی کو اڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ آپ نے ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا, اور ووٹ کا حق نہ دینے سے ایک جو عام آدمی تھا وہ پولیٹیکل پروسیس سے لا تعلق ہو گیا. اور جو بھی سسٹم رہا یہاں پر وزارت امور کشمیر جو شہزادہ کوٹھی پنڈی میں ہوتی تھی, اور ایک پولیٹیکل پارٹیز آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو اڈاپٹ کیا گیا, اور مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ, اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریٹ جو پنڈی میں بیٹھتے تھے اس وقت, یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو کون رول کرے گا. اس میں یعنی جو پہلے صدر تھے ہمارے بانی صدر جناب ابراہیم خان صاحب, وہ بھی کوئی الیکٹ ہو کے نہیں آئے, وہ بھی نامزد کردہ تھے, اپائنٹ ہوئے تھے. اب اس کے بعد کرنل شیر احمد سے لے کے پھر 1956 میں جو سردار عبدالقیوم خان تک, وہ بھی اسی طرح آئے. پھر ایک ڈکوسلا سا نظام لایا گیا جو ایوب خان نے لایا, بیسک ڈیموکریسیز کا, بی ڈی ممبرز کا, کہ اب وہ جو ہوں گے کونسلر وہ, تو اس میں کے ایچ خورشید صاحب جو ایک بڑی یعنی ٹاپرنگ پرسنالٹی تھے, وہ بھی نامزد ہو کے مرکز سے ہی گئے. اور پھر 1970 تک جب کوئی سسٹم نہیں تھا تو پھر آزاد کشمیر کے اندر سے ایک آوازیں نکلنا شروع کہ ہمیں ووٹ کا حق تو کم از کم دو. تو 1970 میں آپ دیکھیں نا, دنیا میں ووٹنگ کا سسٹم, پارلیمنٹری ڈیموکریسی یا پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی کتنے سو سالوں سے جاری ہے. ہمیں 1970 تک جو ہے نا ایک آدمی کو 1 مین 1 ووٹ کا حق نہیں تھا, اور پھر ایکٹ 70 میں وہ ووٹ ملا, اور 74 میں وہ ایکٹ بھی چھین لیا گیا اور ایک نیا ایکٹ 74 کا دیا. وہاں سے لے کر ہماری اپنی پرفارمنس ہے. اور اگر راٹھور صاحب کو ہٹایا گیا گرفتار کر کے, تو وہ اس لیے کہ انہوں نے جب اسمبلی توڑ دی تھی تو پھر اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے, اس لیے وہ اس میں کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں تھا. اور اس کے بعد جو آپ نے ذکر کیا 2006 سے لے کے 2011 تک کا, تو وہ بھی یہ پولیٹیکل عدم اعتماد جو ہے نا, یہ لوگوں کی طرف سے تھی. یہ ہمارے پولیٹیشین کا اپنی جو پولیٹیکل گیمکس جو ہیں یا ان کی اپنے اقتدار کی ہوس ہے کہ ہر اس کا. اب ہم نے آپ دیکھے نا 1991-90 کے بعد اگر کسی پارٹی نے, جب اسکندر ایسا مسلم کانفرنس کے بنے پریزیڈنٹ 2001 سے لے کے 2006 تک, جس میں ذلہ بھی آ گیا, تو وہاں پر بھی یعنی
जो गवर्नमेंट जो थी वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, एक हम ख्याल ग्रुप बना, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग थी। 6 से 11 में 3-4 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो गए, फिर 11 से लेके अपना 16 तक वहां पर आपको पता है मजीद साहब को भी छट लग गया था। वो तो PMLN ने, मियां नवाज शरीफ ने कहा नहीं जी इनके खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं होंगे, वरना वो असेंबली भी यार 2-3 माह के बाद जो है ना एक नया वज़ीर-ए-आज़म। तो आप देखें कि सारे अरसे में PTI का 2021 से 22 तक एक वज़ीर दुनिया की तारीख में एक पहली बात है कि अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एतमाद किया कि ये करप्ट और नाअहल है, और उसको फिर अभी अपने आप साथ भी रखा हुआ है बोर्ड के। तो एक ही पार्टी अगर किसी ने परफॉर्म किया 5 साल, एक स्टेबल गवर्नमेंट दी है, स्टेबिलिटी दी है सिस्टम को, वो थी राजा फारूक हैदर खान की सरबराही में PMLN की। अब दूसरी तरफ ये तो हमारे सियासी उसका कि हम इक़्तिदार की, असल में जो आज़ाद कश्मीर का MLA है ना जी, उसको वजारत का खून लग गया उसको। अब उससे उसने कम पर बतौर MLA उसने कोई काम नहीं करना। आप उसको वजीर वजारत देंगे, झंडी देंगे, वो आपके साथ है, वरना वो किसी के साथ नहीं। अब ये जो इक़्तिदार का और झंडी का एक चस्का लग गया है, अब इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। लोग तो अपने नजरियात के ऊपर यानी बरतानिया में ऐसी भी मिसालें हैं कि एक वोट के ऊपर 5-5 साल जो है ना वो लेबर की गवर्नमेंट कायम रही है। तो आप जहां पर आज़ाद कश्मीर में अगर आपके 25 आदमी है, 50 आदमी है, जितने सब वजारतें मांगेंगे और सबको आपको कुछ दे के खुश होना पड़ेगा, तो भाई जमहूरियत तो कोई ना हुई। जब आपके अंदर वली साहब इक़्तिदार की इतनी हवस हो कि वजारत से नीचे आप कहेंगे नहीं जी मैं MLA के तौर पर तो मैंने काम ही नहीं करना, इलेक्शन जीतने का मतलब ही है कि झंडी लेनी है और सिरवानी सलाह की वजारत लेनी। ऐसे हालात में वो जो ताकतें बैठी हुई हैं, खास करके 3 पाकिस्तान में ऐसे रीजन्स हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की अपनी चरागाह है, वहां पर उन्होंने किसी को नहीं करना। एक बलूचिस्तान, एक नार्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान और एक AJK, बाकी जगहों पर वो मिल के इक़्तिदार करती हैं, मिल के पॉलिटिशियन से, कभी पीस पार्टी के साथ मिल लिया, कभी इमरान खान को दे दिया, कभी PMLN। इन तीनों जगहों में इक़्तिदार बिला शिरकत गैर वो जाएगा। एक हमारी भी गवर्नमेंट और हमारा कहने को हमारे वज़ीर-ए-आज़म बड़े दबंग आदमी थे। फारूक हैदर कोई इस तरह का कोई लाइलाग किस्म का वज़ीर-ए-आज़म नहीं था अल्लाह के फज़ल से। अगर लाइलाग होता तो सबसे पहले हम जो है ना उसको छोड़ देते। लेकिन अगर ये कहूँ कि उन्होंने भी वो समझ लें कि वो भी ठीक है, अगर उसको 10 काम कहते थे हुक्म देने वाले, तो 10 में से 3-4 वो कर देता था, 6 फिर भी मना कर देता। लेकिन वहां पर जो इक़्तिदार में या अनसीन ताकतें, उनको 10 में से 10 वाला बंदा चाहिए जो उनकी बात मानेगा, वो आराम से सियासत करेगा। PMLN का प्रॉब्लम यह था कि हमारे पास बड़ी मेजॉरिटी में लोगों ने हमें कॉन्फिडेंस दिया था, हमें कभी परवाह नहीं हुई कि हमारे खिलाफ कभी कोई एतमाद की तहरीक 5 सालों में ना हो। ये जो AJK है या GB है, यहाँ पर अगर सियासतदान इक़्तिदार हवस और सिर्फ झंडी लगाने के लिए जब बैठेगा ना, तो फिर आप अपने आप का अगर उसूल कोई नहीं है, नजरिया कोई नहीं है, इंटेग्रिटी कोई नहीं है, आपके अंदर सिर्फ ये है कि आपने स्कीमें खानी है, आपने जो है ना कमीशन खाने और ये आपने सियासत करनी है, तो फिर आप इक़्तिदार नहीं, फिर आप भी असाइनमेंट पे बैठे हो। और वो लोग आपकी वजारतों का, आपके महकमों का, आपके तकर्री और तबादलों का, उसमें भी इंटरफेरेंस करते हैं, जो कि एक रोजमर्रा की कार्रवाई है। तो अगर आज़ाद कश्मीर का सियासतदान आज भी इस बात के ऊपर मैं 100% कहता हूँ, मैं भी 5 साल वजीर रहा जी, मैं अपनी पार्टी में सबसे ज्यादा अगर अपनी क़यादत के साथ अटैचमेंट है तो मेरी। मुझे किसी ने कभी किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने बुलाकर ये नहीं कहा कि इधर हो जाए या उधर हो जाए। लेकिन आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की है। आपने मैं अगेन आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप बहुत खुल के बात कर रहे हैं। शायद इतना खुल के हमारे गेस्ट बात करते नहीं हैं, कुछ डर खौफ खतरे उन्हें मौजूद होते हैं। आपने बलूचिस्तान की भी बात की, आपने गिलगित की भी बात की, आपने आज़ाद कश्मीर की भी बात की। अगेन मैं आपसे दोबारा सवाल वही है मेरा, जानना चाहता हूँ मैं, बल्कि मैं अगर एक शेर आपको सुना दूं, आपका ज़ौक़ भी बड़ा आला है तो शायद आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो कि एक सर है और इतने खुदाओं का हुजूम, सब बाज़िद हैं कि उन्हें माबूद ही समझा जाए। मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिकली ये है कि आज़ाद कश्मीर में अच्छा, फिर
پھر آپ کے سوال سے پہلے پھر میرا ایک شعر بھی سن لیں. نثار ناسک کا شعر ہے کہ ہم کو آزادی بھی ملی تو کچھ اس طرح ناسک جیسے کمرے سے کوئی سین میں پنجرا رکھ دے. میں یہی کہتا ہوں, میرا سوال اسپیسیفکلی یہی ہے کہ یہ سین کمرے سے سین میں پنجرا کون رکھتا ہے اور یہ پنجرا کس کا ہے؟ مطلب سارے لوگ بات کرتے ہیں, جس طرح 2006 میں جو اسکندر حیات صاحب گئے انہوں نے کہا تھا راولاکوٹ بار میں انہوں نے انفیکٹ وہ کی تھی تقریر میں, وہاں پہ موجود تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں جی او سی میری کے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میرے گھوڑے جواب دے چکے ہیں. تو سوال میرا اگین وہی ہے, بلکہ دو سوال ہیں. نمبر ایک کہ آزاد کشمیر میں ریئل جو گورننس ہے وہ ہے کیا؟ ایک تو سسٹینیبل قسم کے پولیٹیشین ہیں جو سامنے جو ہمارے صدر کی صورت بھی میں نظر آتے ہیں, پرائم منسٹر کی صورت میں نظر آتے ہیں, ریئلی ان کو گورن کون کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک لت لگ چکی ہے جھنڈی کی اور مختلف وزارتوں کی, تو یہ انٹیگریٹی آئے گی کہاں سے, کس طریقے سے آئے گی؟ مثلاً اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر جب یہ انٹیگریٹی نہیں آئے گی تو لوگوں کے حقوق کی بات نہیں کی جا سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں بہت کھل کے یہ بیان دیتی ہے کہ سی پیک میں ہمارا حصہ رکھا جائے. پرویز خٹک جب وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے سی پیک کا حصہ نہیں دیا جائے گا تو کے پی کے سے سی پیک نہیں گزر سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلگت سے اگر مظفر آباد کے درمیان ٹوٹل 4 گھنٹوں کا راستہ ہے مشتاق صاحب, اگر سی پیک اس روٹ سے آتا تو جو گلگت سے اسلام آباد کا راستہ بنتا ہے وایا کوہستان, تو یہ 18 گھنٹے کی ڈرائیو کم ہو سکتی تھی. لیکن کوئی ایک اے جے کے کا ہمیں منسٹر, ایک اے جے کی گورنمنٹ ہمیں نہیں ملی جس نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ یہ آپ کے مفاد میں بھی ہے, یہ آپ 18 گھنٹے بھی اپنے بچا سکتے ہیں, یہ ہسٹوریکل روٹ بھی بنتا ہے. اور سی پیک جب ہمارے وسائل سے سٹارٹ ہوتا ہے, گیٹ وے اس کا گلگت بلتستان ہے, دیٹ از اے پارٹ آف کشمیر ڈسپیوٹ, دیٹ از اے پارٹ آف اسٹیٹ آف جموں کشمیر. تو سب سے پہلے ہمارے حقوق کا خیال رکھا جائے. ہمیں اس طرح کی قیادت نہیں مل رہی, اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں جی, قیادت کا بالغ نظر ہونا تو یہ ایک پری ریکوزٹ ہے ڈیموکریسی کے لیے. جس جگہ پر بھی آپ, ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی لا تعلقی ہے. ہمارا صرف یہ پرابلم ہے مجید بھائی کہ ہمارا ایکسپوئر نہیں ہے. میں جو پرابلم سمجھتا ہوں نا, ہمارا سیاستدان بالکل حریص ہونے کے لیے یا وہ یہ سمجھتا کہ میرا حق ہے وزارت, مجھے لوگوں نے الیکٹو وزیر بنانے کے لیے کیا, ایم ایل اے بنانے کے لیے نہیں کیا, وہ اس کی اپنی ایک علیحدہ ہوتی ہے. لیکن یہ بھی قطعاً نہیں ہے بالکل کہ وہ بالکل ہی کوئی چاواں سا ایم ایل اے ہے, نہیں, وہ بڑا سمجھدار ہے, اس کو سمجھ جاتی ہے, اپنے حقوق کی بات بھی کرتا ہے. لیکن ہمارا بدقسمتی سے انٹریکشن نہیں ہے, ایکسپوئر نہیں ہے کوئی. ہم اسلام آباد میں اپنے ہی لوگوں سے مل رہے ہوتے, جیسے ایسے ہی ہے جیسے میں امریکہ جاؤں تو میں وہاں پر جا کے آپ سے ملوں, اپنے بھائیوں سے ملوں, اپنے کو پنچھی جو ہماری زبان جانتے ہیں, اس سے باہر میں سفر ہی نہ کروں. تو مجھے یہ بتایا کہ میرا امریکہ کا سفر زیادہ بہتر ہوگا یہ یہاں سے میں راولاکوٹ چلا جاؤں, وہاں پر میں انٹریکٹ کر کے واپس آ جاؤں گا اپنے ہی لوگوں کے ساتھ. تو ہمارا پرابلم ہے کہ ہم اس پنڈی اسلام آباد بھی آ کے نا اپنا پھر کوئی پنچھی لوڑی نہ کہ جناب اچھا جو جڑا پنچھی روٹی کھانے. بھائی ہمیں جب اسلام آباد میں آتے ہیں تو ہمیں یہاں کے دانشوروں سے ملنا چاہیے, ہمارے بیوروکریٹ سے ملنا چاہیے, یہاں کے ٹیکنوکریٹ سے ملنا چاہیے. یہاں پر جو ہمارے جو پروفیسر حضرات ہیں, جو اکانومسٹ ہیں, جو ہمارے انجینئرز ہیں, جو اچھے ڈاکٹرز ہیں, ہمیں ہمارے پولیٹیشینس کو ان کے ساتھ انٹریکشن ہونی چاہیے. ہمیں تو باخدا ہمارے ایسے بھی دوست ہیں جن کو یقین کرے آپ کہیں جی پلاننگ کمیشن میں چلیں تو وہ ان کو ایڈریس نہیں پتا کہ پلاننگ کمیشن کی وزارت جو ہے نا وہ وہاں پر کمیشن کس بلاک میں ہے, سیکریٹریٹ کی, اسمبلی کی طرح, اسٹیبلشمنٹ کی طرح, اسٹیبلشمنٹ کیبنٹ وین کدھر بیٹھا ہے, پرائم منسٹر کا دفتر کدھر ہے, کہاں سے جا کر پیپرا کہاں سے ہے, نیپرا کہاں سے ہے, جہاں بجلی کے ہمارے معاملات ہیں یہ کس دفتر میں جا کے سالو ہوتے ہیں. وہاں پر جو ایک وزارت جو مالیات کا یا فائنینس ڈپارٹمنٹ کا جو ایک جوائنٹ سیکرٹری ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمارے متعلق کیا لکھ رہا ہوتا ہے, ہمیں کس طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمارے اندر ایک یہ تھی. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جو گلگت بلتستان سے یہ بالکل بات ہوئی ہے میاں محمد نواز میں, میں نے کچھ کم از کم نصف درجن سے زیادہ میٹنگز میں نے اٹینڈ کی, اور شاید مزید بھی اپنا دانش بھی اس چیز کا گواہ ہو کہ جب میاں محمد نواز شریف کے دور میں جب 13-14 میں جب یہاں سی ڈی اے این ایچ اے کے چیئرمین معروف افضل صاحب تھے, وہ بھی ہمارے کشمیر کے پیر پور کے وہ چیئرمین تھے این ایچ اے کے, ان کے دور میں یہ چیز میاں نواز شریف نے کہا کہ آپ ڈالیں اور وہاں سے شونٹر یعنی جو پاس ہے پہلے چلا سے نیچے آ کے شونٹر پاس سے آپ نیلم آئیں اور نیلم سے پھر آپ جو ہے نا آگے جائیں.
अपना मुजफ्फराबाद से होते हुए फिर, और दूसरा सी पैक का जो था मानसेरा, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, मंगला एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये सी पैक का बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि आज़ाद कश्मीर को कनेक्ट कर रहा था। उसका पहले मरले पर वो PMLN की गवर्नमेंट गई, उसके साथ वो मंसूबे भी गए। अभी मीरपुर, मानसेरा, मुजफ्फराबाद, मंगला, मीरपुर एक्सप्रेसवे का पहले हिस्से की वहां पर संगे बुनियाद भी रखा जा चुका है जो कि 28 किलोमीटर है। अब ये पहला मरला इस्लाम मुजफ्फराबाद तक पहुंचेगा, मुजफ्फराबाद से फिर आगे सी पैक के इसी प्रोजेक्ट को वो मीरपुर तक जाएगा, मंगले से दीना GT रोड को कनेक्ट करेगा। ये हमारा सबसे मेगा प्रोजेक्ट था। लेकिन जब PMLN की गवर्नमेंट खत्म हो गई तो ये सारे प्रोजेक्ट वाइंड अप हो गए। एक टूरिज्म कॉरिडोर का मंसूबा था जो कि प्लानिंग कमीशन से पास होके हमारे फेडरल PSDP में चला गया था। मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुई, इमरान खान ने 4 साल, मैंने इमरान खान से बतौर टूरिज्म मिनिस्टर के मैंने 4 मुलाकातें की, 6 मीटिंग्स में मैंने बात की, वही लॉलीपॉप करते करते अभी हमने वही झाड़ झूड़ के वही टूरिज्म कॉरिडोर का आप कहते हैं आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को, PTI वालों से ये कहते हैं कि आप यहाँ भिजवाएं, हम उसको दोबारा गो थ्रू करें। तो हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारा MLA वहाँ वाले से पार्ट बड़ा तुर्रम खान है, उधर उसकी जल्लादगी, उसकी फरौनियत आसमान तक है, लेकिन वाले से इधर आता है तो यकीन करें एक सिपाही उसको पकड़ के बिठा देता है। हमारा ये प्रॉब्लम है। जिस दिन हम इस एहसास से कमतरी से निकलेंगे कि हम एक बाकायदा पाकिस्तान के अंदर अपना वजूद रखते हैं और यहाँ में मुकाबला करके आगे बढ़ सकते हैं, उस दिन हमारा पॉलिटिशियन नेशनलिस्ट भी हो जाएगा, हमारा पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा। लेकिन बीच बीच में लोग हमारे हैं जो हक बात कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, उनके पास नॉलेज भी है, बिल्कुल कोई नूर अला नूर की वाली बात नहीं है। लेकिन अक्सरियत जो है वो नालियों, टूटियों, खंभों, तकर्रियों और तबादलों के चक्कर में पड़ी हुई है। उसका ये इशू नहीं है कि हमारा जो है ना नेट मीटिंग जो है ना, जो हमारा नेट आइडल प्रॉफिट है वो हमें कहाँ से मिलता है, हमारा NFC अवार्ड में क्या हमने आगे बढ़ाना है, हमारे जो फेडरल जो टैक्सीज है उसमें अपना शेयर किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। ये जो इस तरह इरसा में हमारी नुमाइंदगी नहीं है लेकिन हमारा पानी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, हमें मीरपुर के लिए 465 अपना क्यूसेक पानी पीने के लिए नहीं दिया जा रहा है, जबकि अपरेजिंग में आप हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, हमारे साथ आप नीलम जेलम करते हैं, कोआला प्रोजेक्ट करते हैं, हमारे साथ MOU नहीं साइन करते AJ के गवर्नमेंट से, और वो खुदा की कसम जुल्म की ये बात कि वो प्रोजेक्ट थ्रू हो जाते हैं, उस पर काम शुरू हो जाता है। कैसे काम शुरू हो जाता है आप खुद सोचें। ऐसी बात है ना कि आप किसी की टेरिटरी के अंदर उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी के बगैर आप लगाएं ट्रैक्टर वहां पर या एक्सीवेटर उठा के बाहर ना मारे, काम बंद ना करें जब आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे। तो मीरपुर के लोगों ने मंगला अपरेजिंग में एक चले कम से कम ठीक है, अच्छा या बुरा, एक एग्रीमेंट दे के उसको चलो 90% तक आपने उसको वहां पर इम्प्लीमेंट तो किया है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा MLA, हमारा कानून साज असेंबली का मेंबर, हमारा जो है वो नुमाइंदा, वो इस तरफ जो है ना अगर आ जाएगा तो मेरे ख्याल में हमारे नेशनलिज्म भी पड़ेगा, हम अपने राइट्स का, यानी ये आजकल तो हम मांग के लाते हैं जी इस्लामाबाद से, फिर हम हक मांग के छीन के लाएंगे, तो ये हमारा हक है। मांगने में इस तरह करके जी दो कुछ फिर भी मिल जाएगा, लेकिन इस तरह छीन के लेने से मजा ही उसका हो रहा है, फिर उसको वो खाने में भी आप 2 किलो की बजाय आधा स्टाक भी खाएं वो आपके मैदे को भर देगा, क्योंकि उसमें इज्जत नफ्स और गैरत भी आएगी। वेरी इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट की, और ये इनफैक्ट अब ये एक ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि जो भी खित्ता या टेरिटरी या जो भी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ के जो नुमाइंदा हैं या जो ऑफिशियल डिजूरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हें ही अपने लिए बार्गेन करना पड़ेगा। मैं अगर इवन चाहता भी हूँ आपको अच्छा देना, लेकिन आप अगर बार्गेन नहीं करेंगे, बाय बार्गेन आई मीन्स कि आप ज्यादा शेयर के लिए अपनी डिमांड्स नहीं रखेंगे, तो इट मेक्स नो सेंस कि दूसरी पार्टी आपको दे। तो ये आई मीन इसमें आई थिंक आपका एम्फेसिस राइट है कि ये स्ट्रक्चरल इशू तो है ही है, लेकिन जो AJK के नुमाइंदे हैं उन्हें इस पे बेहतर अपने लोगों के मफाद के लिए इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन एक क्योंकि आपका एक यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप एनालिस्ट भी हैं और सरकार को अंदर से भी जानते हैं, तो आप एक ये आम तनकीद की जाती है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है किसी भी गवर्नमेंट की, वो तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू होती है, और जो टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस जो हो आज़ाद कश्मीर के, वो क्योंकि सेंटर से आते हैं, और ऐसा तमाम सूबों के लिए दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि AJK का एक एडमिनिस्ट्रेटिव
हैसियत सूबाई नहीं है, एक डिफरेंट है। तो क्या कभी आपको ये महसूस हुआ, आपको या जनरली आपके इल्म में है कि जो की ऑफिसर्स हैं ब्यूरोक्रेट के टॉप पोजीशंस, उनमें भी इशू हो कि वो फेडरल की तरफ ज्यादा देखे, ना कि अपने इमीडिएट डिजूरे बॉसेस जो आजाद कश्मीर की हुकूमत है? देखें, आजाद कश्मीर का जो ब्यूरोक्रेट है ना, वो बिल्कुल विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, उसने एक चीज यानी सीख ली है कि जो भी गवर्नमेंट होगी और जो रियासत के परमानेंट जो एहलकार हैं, उनके साथ मिल के आज़ाद कश्मीर में अपना वक्त गुजारा। आज़ाद कश्मीर के अंदर अच्छी ब्यूरोक्रेट्स थी, ये नहीं है मुझे यानी अच्छा तजर्बा हुआ मेरा अपना। खैर में जब मैं पॉलिटिक्स में आया नहीं था, या जब आया तो शुरू में जब मैं मुझे ख्याल था कि, लेकिन मैंने देखा कि हमारी कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, जहानत और बात करने और काम करने की जो है ना, वो जो नॉलेज है वो मौजूद है। हमारे ब्यूरोक्रेट को सबसे बड़ा जो है ना, जो अलमिया है कि वो अपने काम करने के जो टेन्योर जिस जगह पर जिस डिपार्टमेंट के अंदर है ना, उसको बरकरार रखने के लिए उसको बहुत सी कीमत अदा करनी पड़ती है, उसको बहुत से ऐसी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो चाहे वो पॉलिटिशियन की तरफ से हो या रियासत के मुस्तकिल अदारों की तरफ से, वो दोनों अतराफ से प्रेशर बर्दाश्त करता है और फिर दरमियान में से अपनी कोई रास्ता निकाल के वो अपना गुजारा करता है। तो उसकी प्रायोरिटी जो है वो कोई स्टेट क्राफ्ट को जो है ना, वो कोई उसको मुस्तहकम करना नहीं होता है। वो बिल्कुल आप ये समझता है कि अगर वो कोई सेक्रेटरी जो है वो सर्विसेज है या सेक्रेटरी एजुकेशन है या जो बड़ी बड़ी वहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पर वो किसी के मफाद के तहत किसी के एक आलाकार एक एजेंट के तौर पे बैठा हुआ है और उसके अलावा उसका अपना कोई वहाँ पर बिल नहीं है। तो जब आपका जो ब्यूरोक्रेट है आपको ना करेगा, देखो ब्यूरोक्रेट का क्या मकसद है, पॉलिटिशियन तो मैं तो देखे ना, मैं अवामी आदमी, मुझे शायद कानून का या कोई ज़वाबत का या जो यानी बिजनेस का जो यानी तरीकाकार है, सेट बिजनेस रूल्स का ना पता हो। मुझे तो एक बंदा कहता है जी यहाँ से उठा के मुझे वहां तबादला कर दो। अब ब्यूरोक्रेट को चाहिए कि जी वहां पर लोगों को ना करे। देखिए जब आप ना करेंगे ना, आपकी एक यानी आपकी एक साख भी बनेगी कि ये काम नहीं होने वाला है, ये इलीगल काम है। ये इसी तरह पाकिस्तान के साथ जो हमारे राइट्स के इशूज हैं, जो हमारा काम यानी पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मालियाती इशूज हैं जो हल तलब हैं, जिसको अगर हम हल नहीं करेंगे तो ये वक्त के साथ साथ मसला अभी तक हमारी कीमतों का तयन नहीं हो रहा कि जो हम बिजली भेज रहे हैं अपना पाकिस्तान, नेपरा उसकी प्राइस नहीं दे रहा। अब जब तक वो नहीं, ये इकट्ठे हो रहे हैं मामला, वो अभी कह रहे हैं कि आपका जो पुराना आपका जो बिजली के तयन थे, रेट्स थे, वो कम है, तो वो हमारे साथ रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, हम भी उनके साथ रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। तो हम आप जब तक ये इश्यूज है, इसी तरीके से हमारे जो अपना नेट आइडल प्रॉफिट के उसको इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं हो रहा, इसी तरीके से जो हमारा फेडरल टैक्सेस में शेयर का वो हमारे साथ ये तय हुआ था कि बलूचिस्तान का जितना होगा उससे यानी 50% हमारा होगा। अब जब बलूचिस्तान का जब अपना शेयर फेडरल टैक्सेस में 5% था तो हमारा 2.5% था। ओके, फिर बहुत अच्छी बात है। अब बलूचिस्तान का फेडरल टैक्सेस में विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हम NFC अवार्ड का हिस्सा नहीं थी, तो अब बलूचिस्तान का 11% हो गया। अब हमारा 6.5% हुआ है, लेकिन नहीं हो सका हमारा बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नतों से हमारी जब अपनी गवर्नमेंट थी PMLN की, तो हमारा जो है ना 3.24 तक हम लेके गए। अब ये मुसलसल नेगोशिएट करने की बात है, किसी एक साल भी नहीं। तो इसलिए ये भी जो गवर्नमेंट है इसको भी चाहिए, चाहे फेडरल में किसी की गवर्नमेंट हो, आज़ाद कश्मीर के हक के लिए हर वक्त आपने नेगोशिएशन टेबल पे उनको एंगेज रखना है। आप नहीं रखेंगे तो ये जो इश्यूज को, जो पेंडिंग इश्यूज के जो स्टॉक है, ये बढ़ता जाएगा और एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि जब आप कहेंगे कि यार ये हमालिया तक पहुंच गया है, तो अब ये देखें ये हल नहीं हो सकता, ना हमारे पास वसाइल है, तो वो फिर आप उससे दस्तबरदार ही होना पड़ेगा। तो ये हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं कश्मीर के अंदर, और कम से कम अपनी ख्वाहिशात को रखें और सियासत में
یعنی ان طاقتوں کے اعلیٰ کار بن کے ان سے وزارتیں نہ مانگے, ان سے ڈپارٹمنٹس نہ مانگے, ان سے جیت نہ مانگے, بلکہ اپنے عوام کی طرف دیکھیں. آپ کو ایم ایل اے آپ کے عوام بناتے ہیں, آپ کو مری یا کوالہ والے نہیں بناتے بھائی. آپ نے جو حلف اٹھایا ہے وہ ان کے لیے اٹھایا. آپ نے ریاست جموں و کشمیر کی عبادت کا حلف اٹھایا ہے. آپ نے کوئی تقسیم کشمیر یا اس کے اندر کوئی جو چیزیں ہیں جو ابھی کبھی کسی کی خواہش آ جاتی ہے, اب آزاد کشمیر ہمیں آ کر ایک وقت میں یہ کہا جائے گا جی دیکھیں یہ بہت بڑا سیٹ اپ بنا دیا, 25 ایم ایل ایز ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی آپ کا سیٹ اپ, ہم آپ کی سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں ہے, یہ جھنڈا کیوں علیحدہ بنایا ہوا ہے. یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ہرٹ بھی کرتی ہیں. لیکن ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ریئیکشن غصہ نہیں, ہم ٹیبل پہ خوبصورتی کے ساتھ ان سے یہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ یار ہماری سپریم کورٹ بے شک اس کی ہماری آبادی کے حساب سے اگر ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یار, ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں اس کے لیے ایک سمبل بھی تو ہونا چاہیے. ہم اگرچہ الگ ملک نہیں ہے لیکن ہمارا جھنڈا, ہمارا قومی ترانہ, ہماری چیزیں جو چیز ہمیں مل گئی ہیں اس سے ہم کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں. ہمارا آبادی بڑھ رہی ہے, اگر ہماری پہلے اپنا اسمبلی کی نشستیں 48 تھی تو وہ اب وہ 52-53 ہو گئی ہیں. اب آپ واپس 25 کیسے لائیں گے, کیسے جو ہے نا جو انتخابی حلقہ جات نئے کیسے بنائیں گے. اچھا پھر کہا جاتا ہے کہ صوبائی اسٹیٹس کی طرف آئیں, صوبائی اسٹیٹس بھی کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن جب کشمیر کا الٹیمیٹ آپ فیصلہ نہیں کرتے, ایک وحدت کشمیر کی ہے جس میں جموں بھی ہے, جس میں لداخ بھی ہے, جس میں اکسائی چند بھی ہے, جس میں اپنا گلگت بلتستان بھی ہے, جس میں آزاد کشمیر ایک پارٹ ہے, تو اس کے اوپر تو ہم صوبائی اسٹیٹس میں جانے کے لیے سب سے زیادہ نعرے لگائیں گے. لیکن ابھی ہماری ریاست کے 2-2.5 حصوں پر اس کی قبضہ ہے. جی بی کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان ڈائریکٹ وہاں پر انہوں نے وہاں گورنمنٹ بنائی ہے, ایک علیحدہ سسٹم ہے. ہم ایک آئسولیشن کے اندر ایک جگہ پر ایک چھوٹی سی لوکل گورنمنٹ اور لوکل اتھارٹی کے اوپر اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے, ہمیں صوبائی بنا کر ہمیں ایک یو سی کے لیول پر آپ کیوں لے جانا چاہتے ہیں جس میں ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے, ہماری شناخت بھی ختم ہو جائے. تو ہم پھر ایسی سیاست کا کیا فائدہ, چھوڑے پھر مزاحمت. جی بالکل آمین, آپ نے بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس ریز کیے اور ان پہ کافی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ٹائم کی بھی کمی ہے. تو جو اہم سوال کہ کشمیر میں خاص طور پہ نوجوانوں میں 28% بے روزگاری کی شرح ہے اور اگین یوتھ بلج کی وجہ سے وہ بڑھتی جائے گی. تو آپ کی جب آپ وزیر تھے اور خاص طور پہ آپ کی حکومت تھی تو کوئی ویژن یا پالیسی تھی کہ کیسے لوکل امپلائمنٹ جنریٹ کی جائے, کیسے لوکل اکنامک گروتھ کی جائے. اور اگین جو آپ نے وسائل کے ذکر کیا خاص طور پر ہائیڈرو پاور اور ڈفرنٹ کا, وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن ایون جو گیون ریسورسز ہیں ان سے کیسے نئے ریسورسز جنریٹ کیے جائیں, اس بارے میں ایٹ لیسٹ کوئی ویژن تھا یا اب ہے, یا فیوچر کے لیے کیا ویژن ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھے رہے, بڑے عرصے تک بیٹھے رہے. ایک کچھ شعبوں میں ہم نے یعنی ریمارکیبل ترقی بھی کی, ایسی بات نہیں ہے کہ 1947 والا معاملہ ہے, کچھ جگہوں پہ آگے بھی گئے, جیسے روڈ انفراسٹرکچر ہے, جیسے جو ایک تعلیم کی جو سہولیات ہیں وہ ٹھیک ہے, میں اس سے زیادہ مطمئن نہیں ہوں. کوانٹٹی آف ایجوکیشن تو بہت اچھا ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس سائڈ پہ ہم نے زیادہ کوئی وہ نہیں کر سکے. لیکن جو بے روزگاری کے تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس صرف 2 دیکھیں, ایک تو ہمارے لوگوں نے جو ظلم ہوا ہے, ہمارے لوگوں نے جو زراعت چھوڑ دی, کاشتکاری چھوڑ دی, یہ ہمارا سب سے بڑا سیٹ بیک ہے. ہمارے بزرگ جو تھے ایک نمک جو تھے وہ باہر سے جا کے لاتے تھے کوالے سے, باقی جو کچھ بھی تھا یہی زمینیں تھی, زمینوں کے اندر سے جو ہے نا جو کچھ چاہے وہ گندم تھی, چاہے مکئی تھی, چاہے سبزیاں تھی, جو کچھ تھا ادھر سے پیدا کرتے. ہمارا نوجوان جو ہے وہ آج کل وہ بے شک باہر چلا جائے گا, وہاں جا کر کام کر لے گا کسی اور جگہ. آپ صبح آپ یہ دیکھیں گے یار ہمارے ساتھ یہ اسو کا مہینہ ہے, پٹھان آ کر ہمارے جو ہے نا اسو یعنی گھاس کاٹتے ہیں. یعنی اب ہمارے گاؤں میں ہمارا نوجوان جو ہے نا وہ ہاتھ میں موبائل پکڑ کے نا فیس بک کے اوپر لگا ہے اور میسیجنگ کے اوپر لگا ہوا ہے, لیکن اس کا گھاس کھڑا ہوا ہے, اس کی کٹائی کے لیے باہر سے لوگ آ رہے ہیں, مزدور باہر سے. تو ایک تو ہم نے جو ایک بڑا ہمارا بیسک جو تھا نا زراعت ہم نے چھوڑ دی, جس کی وجہ سے ہمیں نقصان. لیکن ترقی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 ہی سیکٹرز ایسے ہیں, کیونکہ انڈسٹریلسٹ جو ہے نا وہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے نا ہمارے یہاں کہ خام مال جو ہے وہ ہمارا اس طرح کا نہیں ہے, اس لیے ہم یہاں چیزیں بنا کے بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ انڈسٹری ادھر ہی جائے گی جہاں پر ان کو زیادہ فیسلٹیز ملے. ہمارا ایک ٹورزم اور ایک آئی ٹی,
یہ 2 شعبے ایسے تھے کہ جہاں پر ہمیں کام کرنا چاہیے. کچھ کام ہم نے کیا, کچھ موجودہ حکومت کو کرنا چاہیے. یہ یعنی کسی کے اوپر جو ہے نا پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے, نہ کوئی چیز ہے. کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی, کوتاہیاں ہم سے بھی ہوں گی, جو ہم نے ہمارا شاید یعنی بے روزگاری جو ہے وہ کوئی الٹیمیٹ نمبر 1 پرائرٹی نہیں تھی. اس لیے کہ سرکاری شعبے کے اندر جو کچھ بھی ہو سکتا تھا ہم نے NTS بنا کے, پبلک سروس کمیشن بہتر بنا کے ہم نے کوئی ایک میرٹ کا نظام جو ہے نا وہ دینے کی کوشش کی ہے. پتہ نہیں کتنے کامیاب ہوئے ہیں نہیں ہیں, لیکن جو ماضی تھا اس سے ہم نے اپنی طرف سے ایک قدم آگے گئے. دوسرا, ہم نے ٹوریزم کوریڈور بنایا تھا کہ یہ پورا جو ہے نا مظفر آباد سے لے کے پونچھ تک جو ہے نا یہ پورا نیلم کے علاوہ ہمارا ایک نئے جو ہے نا سیاحتی مراکز ہم نے ایک نئے روڈ انفراسٹرکچر کے ساتھ بنانے تھے, جس میں 6-7 ارب روپے جو ہے نا فیڈرل PSDP میں ہم نے رکھوانے تھے. وہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا, حسن اقبال صاحب نے بھی کیا, باقیوں نے بھی کیا. لیکن اتفاق سے جب اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی سارا کچھ کر کے چلا گیا, اس وقت PMLN کی گورنمنٹ ختم ہو گئی, اور پھر عمران خان صاحب نے, ان کی چونکہ AJ کی پرائرٹی نہیں تھی تو انہوں نے ادھر ہی پھینک دیا. تو ہمیں ایک تو ٹورزم کے مواقع پیدا کرنے چاہیے جہاں پر زیادہ روزگار آ سکتا ہے, اور دوسرا IT. اب میں آپ باغ کی مثال دوں, ایک امریکن IT بلنگ کمپنی آپ کے بھی علم میں ہوگی, MTBC باغ میں وہاں پر کام کر رہی ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے بلنگ کر رہی ہے. امریکہ میں کال سینٹر کے اندر رکھا ہوا ساری چیزیں. آپ دیکھیں کہ وہاں باغ کے اندر کم از کم 3-4 ہزار لوگ جو ہے نا وہاں پر روزگار ہیں. آزاد کشمیر میں ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی بھی ایسا ایک ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے سرکاری جہاں پر 3-4 ہزار لوگوں کو وہاں اکوموڈیٹ کیا جائے, روزگار دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو یہ ادھر جو, کیونکہ دیکھیں انویسٹمنٹ باہر سے ہی آنی. جس طریقے سے اگر محمود الحسن صاحب اگر MTBC باغ میں بنا کے تو آپ 4-5 لوگوں کو, اور وہ خود بھی کما رہے ہیں اور بے تحاشا جو ہے نا وہ کما رہے ہیں, اور وہاں پر فلاح کا کام بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اس طرح کے ایک MTBC نہیں, کم از کم 10-20-40 MTBC جو ہے نا وہ راولہ کوٹ, باغ, پونچھ, کوٹلی, میرپور, بھبر, نیلم میں لگنے چاہیے, تاکہ یہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے, ٹیلنٹڈ نوجوان ہے, اس کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ گائیڈ کرے گا, اپنے روزگار پہ لگ جائے گا. یقین کریں میں نے MTBC میں جا کے میں نے ایسے لوگوں کو کال سینٹر پہ, ہمارا ایک نوجوان ہم نے دیکھا جو ٹیکسس کی لوکل لینگویج میں اس کے ساتھ انگریزی بول رہا تھا, اور وہ کبھی زندگی میں باغ سے شاید پنڈی نہ گیا ہو 2 دفعہ, امریکہ تو دور کی بات. تو ٹیلنٹ کا یہ ہے کہ اس بندے جو ٹیکسس سے بات کر رہا تھا, ڈیلس سے, اس کو یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ یہ بندہ اس وقت باغ آزاد کشمیر میں کال سینٹر سن رہا ہے, لیکن اس کی گفتگو, اس کا جو ہے نا انٹریکشن, اس کے ساتھ کمیونیکیشن, اور پھر سکلز کہ کس طریقے سے اس کا مسئلہ انشورنس کا حل کرنا ہے, کیسے کس مرحلے کے اوپر ہے اس کو گائیڈ کرنا. میں حیران پریشان ہو گیا کہ ہمارے بچے جو کہ بالکل واجبی اتنی کوالٹی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی سکلز, بوتنے کا طریقہ وہ سیکھ کے تو کس طریقے سے اس گورے کو بھی چکر دے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو IT کے شعبوں میں, سافٹ ویئر کے خصوصاً سافٹ ویئر کے شعبے میں, اور اسی طرح بلنگ کے, کال سینٹرز کے, وہاں پر اچھی وہ کر کے تو ایک یہ سرمایہ داروں کو لانا چاہیے. باقی ہماری کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی جاگیرداری زمینیں بھی نہیں ہیں کہ ہم ایگریکلچر میں سے کچھ نکال لیں گے. سرکاری جو کھاتا ہے, یقین کریں کہ 1 لاکھ سے اوپر ملازمین ہیں, جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. جو بھی پرسنٹیج کے حساب سے جتنے آبادی کے اوپر جتنے ملازمین سرکار کا سسٹم ہونا چاہیے, اس میں سب سے نمبر 1 سر آزاد کشمیر کا سرکاری شعبہ. آپ یہ پبلک سیکٹر جو سمجھیں کہ یہ ایک ایسا شپ بن گیا کہ اس کے اوپر تھوڑے سے بندے اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ ٹائٹینک ڈوب جائے گا. تو ہمیں پرائیویٹ شعبے کے اندر لوگوں کو روزگار, اس کے علاوہ آپ کا روزگار تیار کر کے, میں کہتا ہوں کہ ہمیں اچھی نرسز کی ضرورت ہے, یہ کر کے ہم مڈل ایسٹ میں بھیج سکتے ہیں, امریکہ بھیج سکتے ہیں. ہمیں یہ جو روایتی تعلیم ہے, میں نے یہ فاروق حیدر صاحب کو بھی ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ ہے کہ یہاں پر اچھا پلمبر نہیں ملتا ہمیں. یعنی میں نے گاؤں میں اپنا گھر کا کام کرانا, پلمبر, ٹائلیں لگانے والا, الیکٹریشین میں پنڈی سے لے کے جاتا ہوں. ہمارا پاس اچھا کوئی لکڑی والا نہیں ہے, ہمارے پاس کارپینٹر نہیں ہے. یعنی مقصد ہے کہ ہمارا جو بالکل واجبی BA MA کر کے ایک بے روزگاروں کو کی کھیپ ڈال رہے ہیں, ان تعلیمی اداروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو بند کر کے یہاں پر بالکل جو روزگار بیسڈ جو ادارے, پروفیشنل ادارے ہیں, جو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, اس طرح کی چیزیں, الیکٹریکل, ڈاکٹرز, انجینئر, نرسز, سافٹ ویئر انجینئرز, IT کے پروفیشنلز, یہ ہم تیار کر کے بھیجیں تو آزاد کشمیر کی ریاست ایک خوشحال ریاست بن سکتی ہے. ورنہ یقین کریں کہ یہی وہ مانگ تانگ کے ایک بندہ چلا جائے گا امریکہ میں,
ایک جو ہے نا خاندان کا مڈل ایسٹ میں چلا جائے گا, 11 آدمی منہ کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ساری زندگی نوکری کر کر کے ان کا پیٹ ہی بھرتا اور وہ پھر قبر میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک نسل تو ہم نے اس طرح ختم کر دی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اگلی نسل جو اس طرح ختم نہ ہو. جی مشتاق صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کے ساتھ جو ڈسکشن ہے وہ یہ اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے, لیکن بامجبوری وقت ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا 6% جو پوری دنیا میں ایک قاعدہ ہے کہ 6% سے زیادہ سروسز سیکٹر میں نہیں ہونے چاہیے لوگ. آپ نے ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے تو 26 سے 36% ہیں آزاد کشمیر میں. اسی طریقے سے جو آپ نے فارن انویسٹمنٹ کی بات کی تو آزاد کشمیر میں 3500 میگا واٹ کے قریب بجلی پیدا ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے, صلاحیت ہے. 350 میگا واٹ وہاں پہ بجلی پوری نہیں ہوتی, تو فارن انویسٹمنٹ آئے گی تو اس کے لیے یہ کیسے انشور کیا جائے گا کہ اس کی ایک ان انٹرپٹیڈ قسم کی الیکٹریسٹی اس کو مہیا ہو. لکڑی کی سمگلنگ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے. ہیلتھ وہاں پہ اس کی جو حالت ہے وہ ناگفتہ ہے. مہاجرین کے اوپر آپ سے میں نے اسپیسیفک سوال کرنا تھا کہ جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی, ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں. پھر پاکستان کے ساتھ ایک اور ہمارا المیہ ہے کہ جو گورنمنٹ پاکستان میں بنتی ہے وہی گورنمنٹ پھر ایک جگہ میں بنتی ہے, اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر پاکستان میں مرکز میں PMLN کی گورنمنٹ ہے تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ بنتی ہے, لیکن یہاں پہ اس طرح کے ہمیں کوئی اثرات نہیں نظر آتے. اس کی وجہ معاہدہ مالیات تو آپ نے ٹچ کیا ہے, بلدیاتی انتخابات ہیں, وسائل کی ملکیت کس طریقے سے زیادہ افیکٹو کی جا سکتی ہے, بجلی کی کمی جو آزاد کشمیر ہے اس کو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے. کمی خیر نہیں ہے, مطلب 350 میگا واٹ ہماری ضرورت ہے, تو اس کو کس طریقے سے انشور کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے, جس طرح آپ نے دانش نے کہا کہ بہتر بارگین کیا جا سکتا ہے. بینک پالیسی کے حوالے سے, غیر ترقیاتی بجٹ اور صحت کے حوالے سے جو آپ نے 4 سال 5 سال وہاں پہ منسٹری بھی اس کو انجوائے کیا ہے, تو اس کے حوالے سے ہمارے سوالات ہیں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں پھر کوئی ٹائم دیجیے تاکہ ان سوالات کے اوپر آپ سے دوبارہ گفتگو ہو سکے. اگر جی جب آپ کہیں گے بس مجھے 2 دن پہلے بتا دیں. بہت شکریہ. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ناظرین میں یہ آج ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا انٹرویو تھا مشتاق مناس, سابق وزیر حکومت اور موجودہ نائب صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر. ان کے ساتھ آپ نے بہت کھل کے انہوں نے گفتگو کی ہے, شاید کم ہی موقعوں پہ اتنا کھل کے کوئی گفتگو کر سکتا ہے. تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارا اس پروگرام کے دوران ہمارا ساتھ دیا, دیکھتے رہے. اور میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک کشمیر سوشل ریویو کا پیج فیس بک پہ اور یوٹیوب کے اوپر لائک اور سبسکرائب نہیں کیا, کائنڈلی اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آن کر دیجیے تاکہ ہمارے بر وقت پروگرامات آپ تک پہنچ سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. نیکسٹ ویک نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.